أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی تیاری چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ. ہو رہی ہے ریویژن؟ آسان لگ رہا ہے سب جی کچھ یا کیا بولا میم آپ نے؟ آسان لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یا کچھ مشکل لگ رہا ہے؟ جی بہت ایزی ہے الحمدللہ. آسان لگ رہا ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں. بس ہم کو تھوڑی سی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی کوشش میں کسی بھی طرح کی کمی مت رکھیے گا. آپ دیکھیں گی کہ سب کچھ بہت ہی آسان لگے گا آپ کو. شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنی ریویژن کلاس. میں شیئر کروں 1 منٹ اپنا PDF. السلام علیکم. شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنی آج کی ریویژن کلاس. انشاءاللہ تعالیٰ ایگزام سے پہلے ہماری یہ 2 ریویژن کلاس ہوگی. آپ لوگ ان کلاسز میں پیپر اور پین لے کے، ابھی تک تو میں آپ کو منع کرتی آئی تھی کہ مت لکھیے، لیکن یہاں پہ آپ لکھیے اور میں آپ کو وقت بھی دوں گی لکھنے کے لیے اگر آپ کوئی پوائنٹ نوٹ کرنا چاہتی ہیں یا کچھ بھی. کوشش کیجیے گا کہ بس کی ورڈز ہی نوٹ کریں. ابھی ہم نے جلدی ہی بھیجا تھا الف حمزہ وصلی اور حمزہ اصلی، تو الحمدللہ آپ سب نے ہی صحیح کیا، لیکن کچھ لوگوں کے سوالات آئے تھے جو کہ میں نے سوچا کہ میں یہیں پہ جواب دوں گی. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے اور کیا پوائنٹس ہیں. نوٹس بھی اس کے آپ کے پاس ایک پیپر پہ شیئر کیے گئے ہیں جو میں نے نوٹس بنا کے بھیجے تھے، اس کو پڑھ لیجئے گا. یہاں پہ وہی باتیں بتا رہے ہیں ہم کہ یاد رکھیں کہ ہمیں 3 چیزیں پہچاننی ہے. الف کیا ہوگا، اور الف کی ہی شکل میں جو حمزہ وصلی یا حمزہ اصلی ہیں وہ کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ الف جو ہے وہ کبھی بھی کسی لفظ کے شروع میں نہیں ہوگا. اگر آپ کو شروع میں کوئی الف دکھ رہا ہے تو وہ الف نہیں ہے، وہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہی ہوگا. تو آپ کی یہ رولنگ، مطلب یہ ایک چیز آپ کی رول آؤٹ ہو گئی، نکل گئی کہ اگر یہ الحمدو کا جو یہ شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کلر کا، یہ الف نہیں ہو سکتا، یہ حمزہ ہے. کیونکہ آپ کو کیا بات بتائی گئی کہ الف کسی لفظ کے شروع میں کبھی نہیں آئے گا، یا تو وہ بیچ میں آئے گا یا پھر آخر میں آئے گا. ابھی آپ دیکھیں گی اگلی اس پہ. تو اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ الحمدو کا یہ جو نظر آ رہی ہے الف کی شکل، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. اب سوال وہ آتا ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے یا حمزہ اصلی ہے. اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اس کے لیے اب آپ ایک دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ ال والا حمزہ ہمیشہ وصلی ہوتا ہے، واو والا وصلی. ال والا حمزہ ہمیشہ وصلی ہوتا ہے. ایک یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لیا. پہلا پوائنٹ کیا نوٹ کیا آپ نے؟ الف کبھی شروع میں نہیں آتا. دوسرا پوائنٹ، ال والا حمزہ وصلی ہوتا ہے. بار بار مت لکھیں حمزہ وصلی ہوتا ہے، شارٹ میں لکھنے کی عادت ڈالیں. وصلی ہوتا ہے. تو اب آپ کا یہ کلیئر ہو گیا کہ الحمدو کا جو یہ حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے. یہ کیا ہے؟ حمزہ واو والا وصلی، اصل میں اصلی میں آ ہے. چلیں اس کے بعد للہ، آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر اس کو چاہیں تو اس کو دیکھ لیں، آپ عالمین کو دیکھ لیں. عالمین اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور جمع کی حالت میں دیکھیں عالمین اس طرح لکھا جاتا ہے. اسی کو اگر ہم سنگولر اس میں لکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ پھر میں لکھ کے دکھاتی ہوں. ایک فتح آئے گا اور فتح کے بعد کیا آئے گا؟ فتح کے بعد ایک الف لکھ کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں لکھ کے دکھاؤں. جیسے اس کو ہم اگر لکھیں گے، اگر ہم اس کی سنگولر لکھیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ اس طرح لکھتے ہیں.
اور اسی کا یہ پلورل میں اکثر آپ دیکھیں گے خالدینا. ایک بات آپ کو پتا چل، واحد میں تو فتحہ اور الف دونوں سے الفاظ آتے ہیں اکثر، لیکن جب اس کی جمع بنتی ہے تو یہ فتحہ اور الف مل کے یہ چھوٹا سا الف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فتحہ اور الف کو مل کے یہ کھڑا زبر جس کو کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ، یا الف مقصورہ کہہ لیتے ہیں. الف مقصورہ تو وہ ہوا یا والا. بہرحال یہ سمجھے کہ یہ فتحہ اور الف کو ملا کر یہ الف بنا. تو یہاں پہ بھی یہ الف آپ کو کہہ سکتی ہیں کہ یہ الف ہے. تو للہ میں بھی اسی طرح سے ہے. اگلی اس میں چلتے ہیں، ایاکا. اب آپ نے دیکھا کہ تو یہاں پہ آپ کو کیا دکھائی دیے؟ یہ دو دکھائی دیے آپ کو حمزۃ الوصل اور یہاں دو الف. اگلی اس میں ایاکا، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ شروع میں الف آ ہی نہیں سکتا تو یہ حمزہ ہوگا. اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے یا اصل ہے، مطلب اصلی ہے یا وصلی ہے. تو ایاکا کا اب جب آپ یہاں سے پڑھ رہی ہیں، یہاں پہ آپ کی اچھی بات ہے کہ فوراً ہی آ گیا، ورنہ ہمیں پچھلی آیت سے ہم ملا کر پڑھتے اس کو. تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نعبد و ایاکا، جب ہم نے پیچھے سے ملا کے پڑھا تو یہ حمزہ پڑھا گیا، تو اب یہ حمزہ ہوگا ہمارا حمزہ اصلی. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہوگا اصلی، اور عربی مصحف یہاں اوپر نہیں لکھا جائے گا، سوری، یہاں لکھا رہتا ہے، یہاں زید حرکت کے پاس ہی لکھا رہتا ہے، جہاں حرکت ہوتی ہے وہیں لکھا رہتا ہے. تو یہ ہو گئے آپ کے، یہ ایاکا کا کیا ہو گیا؟ حمزہ اصلی ہو گیا، کیونکہ یہ پیچھے سے ملا کر پڑھے جانے کی صورت میں ڈراپ نہیں ہوتا. تو وصلی اور ان کی ایک فرق کیا آپ کو پتا چلا کہ حمزۃ الوصل یا حمزہ وصلی جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ڈراپ ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، جبکہ اصلی حمزہ ریٹین رہتا ہے، اصلی حمزہ پڑھا جاتا ہے. وَإِيَّاكَ ہم پڑھیں گے، اس کو ڈراپ نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا ہو گیا حمزہ اصلی. جو یلو ہائی لائٹڈ ہے وہ سب اصلی ہیں. اب یہ دیکھیے یہاں پہ یہ الف جو ہے کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، خالی ہے یہ. اور الف کی آپ کو ایک ڈیفینیشن دی گئی تھی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر زیر، زبر، پیش یا حرکت نہیں ہوتی. یاد رکھیں صرف یہ چار چیزیں آپ کو کہی گئی، مد نہیں کہا گیا آپ کو، ہے نا. زیر، زبر پیش یا سکون، مطلب حرکات کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، اور سکون، یہ چار چیز نہیں ہوتی. تو یہ ہے آپ کا الف. مد ہو سکتی ہے، میں نے مد والی کوئی لے کے نہیں آیا. بہرحال اسی طرح یہاں پہ دیکھ لیں اہدینا، یہ جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، اس کو بس اس لیے ہم لے کے آ گئے یہاں پہ کہ یہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ تو آپ نے جیسے ہی آپ کو شروع میں دکھا تو آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ الف نہیں ہو سکتا، یا تو یہ حمزہ اصلی ہوگا یا وصلی ہوگا. اب آپ پیچھے سے ملا کے پڑھیں، نستعین اہدنا، ایسے پڑھتے ہیں، یہ والا حمزہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو جب یہ ڈراپ ہو گیا پڑھنے کی، پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں، تو ہم کو پتا چل گیا کہ یہ حمزہ جو ہے یہ والا ہے، سواد والا، یعنی حمزہ وصلی ہے. یہ زبر کے بعد آ رہا ہے اور یہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ الف ہے. اس کو کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ حمزۃ الوصل ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا کہ ال والے سارے حمزہ حمزۃ الوصل ہوتے ہیں. اور پھر آپ پیچھے سے ملا کے پڑھ بھی لیجیے، یہ دو چیزیں ہیں. آپ کو ال والے حمزہ کو تو آپ آنکھ بند کر کے ہم کو بتا دیجئے کہ یہ حمزہ وصل ہے، حمزۃ الوصل ہے. اور اگر کہیں وہ ال والا نہیں ہے جیسے یہاں پہ، تو آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیے. اگر پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں اس کو آپ ڈراپ کر دیتی ہیں، نہیں پڑھ رہی ہیں، تو پھر وہ بھی حمزۃ الوصل یعنی سواد والا ہوگا. اسی طرح اہدنا الصراط، اب آپ نے کیا پڑھا؟ نون کو آپ سواد پہ لے کے چلی گئی، یہ حمزہ تو آپ نے نہیں پڑھا نا. تو اہدنا الصراط، تو یہ والا حمزہ کیا ہو گیا؟ حمزۃ الوصل. تو دونوں ہی کنڈیشن آپ نے چیک کر لی کہ یہ ال والا ہے اور پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں ڈراپ بھی ہو گیا. اور یہاں پہ یہ آپ دیکھیں یہ الف خالی ہے، زبر کے بعد آ رہا ہے تو یہ الف ہے. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اکثر واو ساکن، اصل میں کبھی اینڈ میں اگر واو ساکن آئے نا
تو وہ لکھا نہیں جاتا, اس طرح نہیں اس کو چھوڑ سکتے, وہ سپورٹ چاہتا ہے اپنا, تو اس کے سپورٹ کے لیے ایک الف آتا ہے. میں کسی کا سے رکھا نہیں ہے. اس کے سپورٹ کے لیے کیا آتا ہے؟ الف آتا ہے. تو یہ والا بھی الف ہوگا جو آپ کو اکثر ورڈز کے آخر میں ایسا ملے گا, اور اس کو بھی آپ آرام سے پہچان لیتی ہیں کیونکہ یہ خالی ہے نا, اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ آپ کا الف ہی ہوگا. تو یہ اکثر زبر کے بعد آپ کو الف دکھے گا, اور اس طرح یہ ہو گئے آپ کے الف حمزہ وصلی اور حمزہ اصلی کی پہچان کے پوائنٹس. اگر آپ صرف یہاں سمجھ رہی ہیں اور آپ نہیں لکھ رہی ہیں, بالکل پریشان نہ ہو, یہ سارے پوائنٹس جو میں نے بولے ہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی نوٹس بنا کے پیج شیئر ہے, جو کہ آپ کے ریڈنگ گروپ میں اکثر شیئر کیا گیا ہے, اور ایک آدھ بار میں ایگزام سے پہلے اور شیئر کر دوں گی. تو اگر آپ کے پاس نہیں لکھا ہوا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, وہاں آپ کو سارے پوائنٹس لکھے ہوئے مل جائیں گے. آج کی کلاس ہم بس, میرے پاس جو سوال آئے کہ یہ ٹاپک وہ ٹاپک, تو تھوڑا آپ کو رینڈم سی ہی لگے گی, اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو مونوٹونس بھی نہ لگے, کہ تھوڑا چینج ہوتا رہے ٹاپک, تو دماغ بھی ہمارا ریفریش ہوتا رہے گا. یہ دیکھیں اگلی سلائیڈ ہم لے کے آئے ہیں, ظلم الظالم المظلوم. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ فعل ہے جو کہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا. ظلمہ کا مطلب ہوتا ہے ظلم کیا, ٹرانسلیشن میں تو آپ نے بہت کیا. ظلمہ یہ فعل ہو گیا. ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں یا ٹیسٹ ایگزام ہوگا آپ کا اسم سے, تو آپ کے لیے یہ دو ورڈ ہیں. اب میں اگر پوچھوں کسی سے, میں خود ہی اپنا ہی اسٹوڈنٹ بن جاؤں گی ٹو سیو ٹائم, کہ اس میں سے فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے, مفعول بھی کیا ہے. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کے اوپر ڈائریکٹ کام ہو رہا. آپ یاد رکھیں کہ فعل سے ریلیٹڈ جتنے سوال, اس کو اکثر کہہ دیتے ہیں ڈیٹیل آف فعل. فعل کی ڈیٹیل کو, فعل کام کرنے والے کو تو فاعل کہہ دیتے ہیں, لیکن کام کی باقی ساری ڈیٹیل مفعول کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, کام کی ساری ڈیٹیل, ڈیٹیل مطلب کس کے اوپر کام ہوا یہ بھی مفعول ہے, کہاں کام ہوا یہ بھی مفعول ہے, کس وقت کام ہوا یہ بھی مفعول ہے, ایک بار ہوا یہ بھی مفعول ہے. تو سارے کام کو لے کے جتنے آپ کوشچن بنائیں گی اس طرح کے, کیا, کس, کیوں, کب ہوا, کیوں ہوا, کس ہوا, ان سب کے سوال کے جواب میں مفعول آتا ہے. مفعول بھی میں نے کہا سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ڈائریکٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. قرآن میں مفعول بھی ہمارا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا, کس کو پیدا کیا, پھر یہ ہوتا ہے کس کے لیے پیدا کیا, یہ ساری چیزیں پھر آ جائے گا. اللہ فاعل ہو گئے, اور باقی سارے جو ہم بتا رہے ہیں بھی آگے اسم, یہ سارے مفعول میں آ جائیں گے. یہاں صرف دو ورڈ ہیں, ہم نے فاعل اور مفعول بھی کا ورڈ ہم نے یوز کیا. ظلم ہو رہا ہے, ظلم کون کر رہا ہے اور ظلم کس پر ہو رہا ہے. جو ظلم کر رہا ہے وہ فاعل ہوگا, جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ مفعول ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیسے پتا چلے گا کہ کس نے ظلم کیا. اقرا حسین آ جائیں گی ذرا جلدی سے اگر آ سکتی ہیں. جی باجی. جی, آپ کیا, اگر میں کہوں کہ اس سینٹینس میں آپ مجھے فاعل بتائیں کون ہے, تو آپ کیا بتائیں گی؟ فاعل, ظالموں. جی الظالموں. ہاں, آپ نے پہچانا کیسے؟ باجی یہ فائل کے وزن پر بھی ہے اور رفع بھی آ رہا ہے لاسٹ میں. جی ہاں, رفع کی حالت میں ہے. یہ یاد رفع کیا. رکھیں کہ ورب کے بعد, فعل کے بعد جو اسم رفع کی حالت میں ہوگا, چاہے وہ کسی بھی وزن پر ہو, وہ ہوگا آپ کا فاعل. اگر یہ زیدن ہوتا تو بھی یہی فاعل ہوتا. یہ آپ نے ایک دم صحیح پہچانا کہ اسم الفاعل بھی ہے کیونکہ ظالموں کے وزن پہ ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اسم الفاعل, پھر مجھے خوف آتا ہے کہ میں کچھ بولوں تو میرا کوئی بچہ کنفیوز نہ ہو جائے, کہ اسم الفاعل بھی کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے نا. ہم نے جب آپ کو جب پڑھایا تھا تو بتایا تھا کبھی کبھی ظالم کے اوپر بھی ظلم ہو سکتا ہے نا. اب ظالم کو ہم سزا دینے چلے اور اس کے ظلم سے زیادہ سزا دے دی, تو اب کیا ہو گیا, وہ بیچارہ مظلوم ہو گیا نا, اس پہ ظلم ہو گیا. تو
اسم الفاعل صرف ایک وزن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام کر رہا ہے یا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کسی جملے کے اندر فاعل کی ڈیسیژن لیں گی آپ اس کی اعرابی حالت سے، ٹھیک ہے، اس کے وزن سے آپ نہیں لیں گی. ٹھیک ہے آپ سمجھ رہی ہیں؟ اور اقرا کو میں وہ جی. بنا رہی ہوں، باقی سب لوگ سے بھی سوال ہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسم الفاعل کے اوپر بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن فاعل کے اوپر، فاعل کام کرنے والا ہے، اور فاعل کا فیصلہ ہم کرتے ہیں اس کی اعرابی حالت سے، کیونکہ آپ نے بتایا، بعد میں آپ نے بتایا کیونکہ یہ رفع کی حالت میں ہے، اس سینٹنس میں ظالم رفع کی حالت میں ہے تو اس لیے اس نے ظلم کیا. اور مفعول کون ہے؟ مظلومہ. مظلومہ. اس کو کیسے آپ نے پہچانا کہ یہ مفعول ہے؟ آپ وزن کی بات نہیں کر رہے، یہاں وزن کی کوئی جی ہاں جی اس کی اعرابی حالت نصب میں اس لیے. ویری گڈ. حالت نصب اس کے بعد آنے والا، ورب کے بعد آنے والا کوئی بھی اسم جو نصب کی حالت میں ہوگا وہ مفعول ہوگا. بلکہ میں یہ کہہ دوں اگر لمبا جملہ ہے تو جتنے بھی اسم منصوب حالت میں ہوں گے وہ سب مفعول ہوں گے، لیکن کس پر؟ اگر اس کا ہوگا نا، یہاں تو ظلم ہے تو ظلم کا کوشچن کس پر بن جاتا ہے نا، کیا چیز پہ تو نہیں بنتا. تو اس وجہ سے جس پر ظلم ہوا، ڈائریکٹ اس کام کا ایفیکٹ جس پر ہوا وہ مفعول بھی ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہو گیا آپ کا مفعول بھی. ایک بہت ہی اچھا سا اگزامپل ہے، ہم نے کہا وہ بھی لے کے آ جاتے ہیں. قتل داود جالوتا، یہ جو مارکنگ دکھ رہی ہے اس سے آپ کو مطلب نہیں، یہ مارکنگ لگتا ہے یہاں کسی کی آ گئی ہے یہ والی. تو قتل اقرا آپ ہی کریں گی اس کو، میں ٹائم بچانے کے لیے بس اور کسی کو نہیں بلا رہی، ورنہ آپ سبھی کو میں چاہتی ہوں بلاؤں. تو قتل یہاں پہ یہ فعل ہے جس کا کہ مطلب ہے قتل کیا. اب سوال آتا ہے فاعل کو جاننے کے لیے، آپ سوال کریں گی کس نے قتل کیا؟ بتائیے اقرا، کس نے قتل کیا؟ داؤد نے، کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. ہاں بس اتنا بولیں گے، ٹھیک ہے. حالت رفع میں ہے، ورب کے بعد کوئی بھی اسم جو حالت رفع میں ہو، اور یہ او کی ساؤنڈ واحد اس میں او اور اون آ جاتا ہے، اور تسنیہ میں اسی طرح کیا آ جائے گی، آنی آ جائے گی، اور جمع میں اونا آ جائے گا. تو وہ سب بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. رفع کی وہ پوری مسلموں والی گردان انشاءاللہ میں ایگزام سے پہلے آپ کو یاد ہی ہوگی، نہیں تو بہت اچھی طرح یاد کروا دوں گی. تو رفع کی کالم کے اندر جو بھی اسم آ رہے ہیں وہ اسم اگر ورب کے بعد آئیں گے، اس فعل کے بعد آئیں گے تو وہ فاعل ہوں گے. اور کس کا قتل ہوا، اب یہ کس نے قتل کیا یہ فاعل پتا چل جاتا ہے، اور کس کا سے مفعول بھی پتا چل جاتا ہے. کس کا قتل ہوا؟ جالوتا. کیسے پتا چلا؟ حالت نصب کی وجہ سے، بالکل، اعرابی حالت کی. سب میں اسم ہے یہ، تو اس لیے پتا چلا. اگر کوئی اس کو چینج کر دے، اس پہ زبر لگا دے، اگر یہاں پہ اس پہ زبر آ جائے اس پہ پیش، تو کیا ہو جائے گا؟ پوری سین ہی چینج ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کہ آرڈر سے فرق نہیں پڑے گا. اگر داودو یہاں چلا جائے، جالوتا ادھر آ جائے، تب بھی بات وہی رہے گی. آپ کو آرڈر سے نہیں جانا ہے. یہاں پہ عربک میں اعراب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فاعل کون ہوگا اور مفعول کون ہوگا. سب کو یہ بات کلیئر ہے؟ جس کو کلیئر نہیں ہے وہ ہینڈ ریز کرے. اقرا آپ میوٹ ہو جائیں پلیز، جزاک اللہ. اقرا وہی ہے. چلیں اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. اب میں اصل میں دوسرے اکاؤنٹ سے ہوں نہیں تو میں نام بلا نہیں پا رہی ہوں. یہاں پہ دیکھیے ایک آیت ہے، آپ لوگ سب یہ آیت پڑھیں. I don't know which meeting I'm joining. مہوش آپ گروپ 1 کی آپ آئیں اور یہاں بتائیں کہ یہ کررتن کون سا وہ ہے. کررتن دیکھا آپ نے کہ کررتن یہ نصب کی حالت میں ہے نا؟
تو جب نصب کی حالت میں ہے تو یہ مفعول ہو گیا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ مفعول کی کون سی قسم ہے. میں وش ہے میرے ساتھ, شمیم آپ آ جائیں. میم یہ تو مذہب میں آئے گا ویسے تو جی قدرتن. ایک بار پھر اس بولیے. میں بولے بولے پلیز. میم جی میں بتاؤں. جی ہاں بتائیں. میم یہ ہے مفعول کی اسم مرہ. کیسے پتا چلا, اس میں مرہ کا وزن بتائیں گے؟ کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ ایک تو نہیں بس یہ ایک منٹ فاروق ہے شاید آپ نا. نہیں میم میں رابعہ. رابعہ اچھا سوری. رابعہ بس میں پوچھ رہی اس کا وزن بتائیں. جیسے آپ نے کہا نا اس میں مرہ ہے, تو آپ کو پہچاننے کے لیے آپ نے وزن پہ ڈیسائیڈ کیا نا, تو اس میں مرہ کا وزن بتا دیں مجھے. اس میں جو وزن ہے وہ فعالتن ہے شاید, ہم، اتنا مطلب کلیئر یہی ہے شاید فعالتن. جی ہاں یہ مرتن, فعلتن نہیں مرتن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مرتن کے ہی وزن پہ جب کوئی اسمات کسی کام, اور اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے, کسی ایک بار کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس ہم یہ ایک یہاں پہ اس طرح سے لے کے آئے کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے, بس اس کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہو, وزن یاد ہو, اور جو اگزامپل ہم نے کلاس میں کرائی ہیں وہ اگزامپلس آپ کو یاد ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہچان لیں گے. ٹھیک ہے, جی میم انشاءاللہ. آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور آپ لوگ کو سب کو آتا ہے کہ کرتن. اور یہ اب دیکھیں یہاں وزن بتایا گیا, آپ کو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے, جو وزن رہتا ہے ہمارا وہ ہمیشہ ہمارا رفع کی حالت میں. اب ظاہر ہے یہ مفعول کا وزن ہے, تو مفعول تو ہمارا حالت نصب میں ہی ہوگا ہمیشہ, لیکن جب بھی ہم وزن کسی چیز کا لکھتے ہیں تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اس سے ہمارے پاس 2-4 کوشچن آئے تھے, تو اس لیے میں یہاں پہ کلیئر کر رہی ہوں ان لوگوں کو کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا وزن تو مرتن ہے, اور یہاں پہ بتایا آپ نے کرتن ہے, یہ تو وزن پہ نہیں آ رہا ہے. یاد رکھیں کہ وزن پورا کا پورا, لیکن اعراب تو اعراب اس کی مجبوری ہے, اعراب تو یہ پھر اپنا چینج کرے گا اس کے لیے. اور کسی بھی چیز کا وزن جو ہے وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے, چاہے وہ چیز جر کی حالت میں ہو, چاہے وہ رفع کی حالت میں آ رہی ہو جملے میں, یا نصب کی حالت میں ہو. وزن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو جب آپ وزن بتائیں گی تو آپ نہیں بتائیں گی مرتن ہے وزن, کیونکہ میں پوچھ رہی ہوں کہ مفعول یا اس میں مرہ کا وہ جو ہے کیا ہے. تو آپ جو ہے وزن ہمیشہ بتائیں گی رفع کی حالت میں, پھر وہ چیز چاہے وہ وہاں نصب کی حالت میں ہے, چاہے وہ جر کی حالت میں ہے. تو یہ ہے آپ کا کرتن اسم مرہ. اور اسم جو ہے آپ نے کئی طرح کے کیے, ان سب کی ایسے چھوٹی منیمم ورڈز میں آپ ڈیفینیشن لکھیں گی جس کے اندر مین کی ورڈز آپ کے چھوٹے ہوئے نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی چھوٹی ڈیفینیشن لکھ دیں اور پھر کہیں آپ, اور اس میں مین ورڈ ہے ہی نہیں, اور پھر آپ بولیں کہ آپ ہی نے کہا تھا چھوٹی سے چھوٹی ڈیفینیشن لکھیں. تو نہیں, ضروری الفاظ ضرور ہونے چاہیے, لیکن ایکسٹرا الفاظ بالکل نہ ہو. اور بس چھوٹی سے چھوٹی ڈیفینیشن آپ لکھ کے اور اس کے ساتھ ایک مثال لکھیں گی. اگر کوئی بھی اگر آتا ہے اس میں مرہ کو ڈیفائن کریں, اس میں مرہ کی تعریف لکھیں, تو آپ کم سے کم لفظ میں لکھیں اور اس کی ڈیفینیشن لکھ دیں اور ایک ایگزامپل لکھ دیں. مرکب توصیفی, اب اگر آپ کو ہم مکس کر کے ایسے دے مرکبات, ہم یہاں پہ 2 طرح کے صرف لے کے آئے ہیں بس آئیڈیا کے لیے, اور ایک کس طرح سے ہم کو کرنا ہے. تو جیسے ہی ہمیں اس طرح کے مرکبات دیے جائیں تو ہر مرکب کو لے کر ہمیں اس کے جو ڈیفینیشنز, اور ہم نے ریڈنگ ٹاسک میں بہت بار آپ سے شیئر کیے ہیں کہ ہر مرکبات کے 3-3 4-4 پوائنٹس جو کہ ہم کو یاد رہنے چاہیے. میں بلا رہی ہوں اب ردا کو گروپ 3 کی. ردا پلیز آپ آ جائیے. ہم نے پول کی ردا کچھ ڈسٹربنس ہے, تو آپ اگر نہیں وہ, ہاں چلے ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے الحمدللہ. تو
कुछ मुरक्कब, जैसे ये मुरक्कब है अज़ाबुन शदीदुन, हमने यहाँ पे तो लिखा हुआ है तो आपको नजर आ रहा है, तो आपको पता ही चल गया है कि ये मुरक्कब तौसीफी है। लेकिन अगर आपको पता, अगर ये कुछ लिखा ना हो तो आप कैसे पता करेंगी कि ये कौन सा मुरक्कब है? रिदा आप बताइए। जी मैम, एक तो इनकी रफ़ा की हालत ये उनकी सेम है, हम इनकी इराबी हालत देखेंगे सबसे पहले। इनकी इराबी हालत सेम है, उसके बाद इसका हम जीन्स देखेंगे, और सबसे पहले अगर मैं मुझे इसका वुसअत में देखूंगी कि दोनों के साथ अल नहीं है, तो ये उस तरह भी ये मार्फा में आ जाएंगे, वो भी दोनों का सेम है। तो इनके चारों पहलुओं से हम जब जज करेंगे तो वो जब सेम होंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसमें मौसूफ है, और ये उसके मौसूफ के वो उसके फॉलो कर रहा है, तो इस सेंस में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि इसमें जो जिन्होंने कहा कि ये जब भी कोई मुरक्कब आएगा और इन्हें पहचानने के लिए दिया जाएगा तो ये देखेंगे कि ये दोनों इस्म को आप किसी भी मुरक्कब को पहचानने के लिए, नॉट ओनली मुरक्कब तौसीफी, कोई भी मुरक्कब आपको दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मुरक्कब है, तो जाहिर है वो दो इस्म से मिलके बना होगा, तो दोनों इस्म की आप इन चारों हालतों को चेक करके और फिर उन कंडीशंस को उस मुरक्कब पे फिट करेंगी। जैसे मुरक्कब तौसीफी की कंडीशन ये है कि सिफत मौसूफ को चारों पहलुओं से फॉलो करती है, जैसा कि अभी इन्होंने अलग अलग सब बता दिया आपको। तो आप यहां देख रही हैं कि हमारे पास दो इसम हैं जो कि चारों पहलुओं से एक जैसे ही हैं, चारों पहलुओं से सेम है, तो फौरन ही हमने डिसाइड कर लिया कि ये मुरक्कब तौसीफी हैं। एराब भी इनका सेम है, दोनों रफा की हालत में है, जिन्स दोनों की मुजक्कर है, अदद दोनों का वाहिद है, और वुसअत जैसा कि इन्होंने भी बताया कि अल नहीं है बल्कि तनवीन है, तनवीन का मतलब है नकिरा है, ये दोनों। तो ये हो गया मुरक्कब तौसीफी। इसको कैसे आप डिसाइड करेंगी कि ये मुरक्कब तौसीफी है? मैम एक्चुअली क्लियर नहीं आ रहा जी, ये, मुझे नजर नहीं क्लियर आ, ये मुझे नजर क्लियर, ये जन्नत में सियातानी लिखा हुआ है समथिंग। अब नजर आ रहा है? मैम स्क्रीन क्लियर नहीं है एक्चुअली बिल्कुल भी। जी मैम, यहाँ से सबसे पहले जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, इसकी रफा की एराबी हालत बिल्कुल सेम है। ये या तो नस्ब में होंगे या जर या नस्ब में होंगे या जर में होंगे। उसकी जो जमा की हालत है, अदद की हालत है, वो बिल्कुल सेम है। ये मारफा है और सॉरी ये मोनस है और जमा की हालत में है, तो इसलिए यहाँ से ये भी चारों पहलुओं से सेम है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जी हाँ। अच्छा, आपने रफा की जब ये बोला है शुरू में, तो आपने तानी और तानी की साउंड को आपने बोला नसब या जर, ऐसा बोला आपने ना? या मैम नहीं, देखिए याद रख लें आप सब लोग कि जब भी जबान आपकी सीधी है ना, आनी और तानी, तो ये रफा की हालत है, नसब और जर की नहीं है। तईनी और ऐनी ये साउंड जो है वो नसब और जर की है, ठीक है? लेकिन जब ये जमा की हालत में होंगे तो ये जैसे जो हमने गिरदान की थी, आनी यहाँ आप ऐनी ऐनी, वो जमा की लाइक बात जमा आप की क्यों हालत कर में। आप जमा की बात क्यों कर रही हैं? ये तस्निया है ना ये। ओ जी सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मैं उस आतुन आतीन की मुझे वहां पे मिस्टेक लग गई है, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। जी तो जी याद रखें कि वो इसका ये जो मुस्लिमुन वाली पोइट्री है वो आपको याद तो है लेकिन क्लियर याद नहीं है। क्लियर इन द सेंस कि हर वर्ड अपनी पोजीशन पे याद होना चाहिए। हमने बार बार आपसे कहा कि सिर्फ उसको जबानी याद नहीं करेंगे, हम जब याद करेंगे अपनी गर्दान को, मुस्लिमुन वाली गर्दान जो है, उसमें कोई भी वर्ड जैसे ही हम कहें मुस्लिमतानी, तो आपका वो पूरा आप उस ब्लॉक में पहुंच जानी चाहिए, वो जो स्क्वायर ब्लॉक है ना, और उसके साइड में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है तस्निया का है और मुअन्नस का है, रफा की हालत है। ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एट दिस स्टेज कि अब ये हम इसको जमा से कंफ्यूज कर जाएं या रफा को हम नसब और जर की हालत से कंफ्यूज कर जाएं। दिस इज हाई टाइम नाउ। मतलब आपको माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबको बहुत पता है, सब कुछ पता है। अब मेहनत करके चीजों को उनकी अपनी जगह पे आप फिक्स कर लें, क्योंकि देखें अब आप इसम का एग्जाम देने जा रही हैं।
इस स्टेज पे अगर, मैं आपको नहीं कह रही, मैं पूरी क्लास को कह रही हूँ, अपने आप को भी कह रही हूँ, एट दिस स्टेज भी अगर हमको वो मुस्लिमुन वाली गर्दान क्लियर पिक्चर के साथ एक वर्ड मैं दूं, आप फौरन उस ब्लॉक में पहुंच जानी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो अब हम नेक्स्ट चले जाएंगे हम फेल पे, और ये हमारा इस्म कच्चा ही रह जाएगा। और अगर ऐसे यहाँ पे कमजोरी रह गई तो फिर ये हमेशा नीम हकीम खतरे जान, फिर हम उससे भी बेकार हो जाएंगे जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी, क्योंकि हमें खुशफहमी होगी कि हमें आता है और हम गलत गलत कर रहे होंगे, तो फिर वो कुरान और हदीस के साथ तो हम ऐसा नहीं कर सकते इंशाल्लाह। तो जरूर जरूर आप लोग अब जो आपके पास 8-10 दिन हैं उसमें अपनी नींद को, अपने खाने के वक्त को, अपने कहीं से भी आप कम करके अपने इस्म को बहुत पक्का कर ले, इस्म के टॉपिक को बहुत पक्का कर ले इंशाल्लाह। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ और मेरे पास जो ऐसे सवाल भी है, सवालों से भी पता चल जाता है कि अंडरस्टैंडिंग का क्या वो है, तो मुझे ये पूरा पता चलता है कि आप लोगों की समझ में आ गई ये बात, लेकिन किसी वजह से प्रैक्टिस में कमी है। तो आप लोग को ये 10 दिन का इम्तिहान का मकसद सिर्फ यही है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके 100 में 100 नंबर आए। इम्तिहान का मकसद ये है कि अब इस 10 दिन में आप लग के इन चीजों को बहुत क्लियर कर ले। रफा नसब जर, इसकी साउंड को बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो पूरी गर्दान जो मैं अभी करूंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ तो हो जाएगा यहाँ भी, और बार बार करेंगे। आप लोग को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, हम कह रहे हैं कि आप अलग से करें तो उसको भी देख लेंगे कि। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो अभी आए कि हम लोग को, जिन लोगों ने कहा कि थोड़ी कंफ्यूजन है, उन्होंने कहा हम रिकॉर्डिंग से अपनी क्लियर, तो आप सब अल्लाह का मैंने बहुत शुक्र अदा किया कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप पढ़ाएं, उनका रिकॉर्डिंग से हम क्लियर कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है और देख सुनने से लग भी रहा है कि आप लोग रिकॉर्डिंग जाके अपनी सारी चीजें वहां से बहुत क्लियर कर लें। जब आप नेक्स्ट टर्म में फेल के टॉपिक में एंटर हो तो इसम से रिलेटेड, जाहिर है जब हम लोग फेल करेंगे तो आयात करेंगे तो इसम आएगा, वहां फिर ये सारी बातें होंगी, तो आप भूल तो नहीं पाएंगी लेकिन कंफ्यूजन ना हो, एकदम क्लियर कट हो, जिससे नई चीजें सीखने में हमें बहुत हम इंजॉय करें। ये नहीं हो कि हम पलट पलट के फिर इसम पे ही चले जा रहे हैं। तो याद रखें, आनी और तानी, आनी की ही साउंड एक्चुअली याद करने की है, वही ताए मरबूता की वजह से तानी बन जाता है। तो आनी और तानी रफा की साउंड है। आप में से अब कोई भी कभी ना कहे कि ये नसब और जर, और ऐनी और तैनी ये नसब या जर की साउंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जन्नतानी। आपने देखा कि ये एराब के लिहाज से रफा की हालत में है दोनों, जिन्स के लिहाज से तानी तो हमें पता चल गया कि ये मुअन्नस है, अदद के लिहाज से तस्निया क्योंकि आनी की साउंड है, और वुसअत हमने देखा कि आनी और ऐनी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपने तनवीन से नकरा डिसाइड किया था, और जमा सालिम और इसमें तस्निया में डिसाइड करते हैं, शुरू में अल अगर है तो मारफा, और अगर नो अल तो नकीरा, क्योंकि जाहिर आपको पता है इसमें तनवीन तो नहीं आ सकती ना यहाँ पे। तो तनवीन का काम क्या करता है, एब्सेंस ऑफ अल, जब अल नहीं है तो आपको पता है कि तस्निया जो है ये नकीरा है, ठीक है। अभी कौन है हमारे साथ, आप नाम बताएंगे अपना? रिदा। क्लियर हो गया आपको? जी मैम। एकदम क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बताएं, आनी और तानी जी। की साउंड कौन सी साउंड है, रफा की है या नसब जर की? मैम रफा किया। अब हमेशा आपको याद रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट लगाए, ठीक है जी। आपके लिए। तो हमें जज़ाकल्लाह। ये आनी और तानी रफा की साउंड है, ठीक है। और ऐनी और तैनी, हमने जैसा भी बताया, मेरी फ्रेंड थी उसका नाम है ऐनी, फ्रेंड है आई मीन ऐनी, तो मेरी फ्रेंड से आप याद कर लें कि हिना की फ्रेंड जो है वो नसब और जर में है, ऐनी और तैनी, ठीक है। चले अगला देखते हैं, कौलुम मारूफुन। यहाँ भी आप देखें कि आपने देखा कि ये चारों जो है चारों पहलुओं से सेम है। तो अब आपको अगर मुरक्कबे तौसीफी के वो 4-5 पॉइंट याद है कि भाई हमें इसमें पता होता है, इसमें पहले जो है मौसूफ आता है, फिर सिफत बाद में आती है ना, उर्दू में इसका क्रॉस से तर्जुमा, ये सारी बातें वहां उसमें पीडीएफ और आप सबको आता है, यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ तो हम ये बता रहे हैं कि आप कैसे आप फिट करेंगी,
اور کیسے آپ پہچانیں گی. اس کے بعد آپ پہلے اس کے اسم کے چاروں پہلوؤں کو دیکھیں اور اس مرکب میں کے رول کو دیکھیں اور فٹ کر کے آپ پہچان لیں گے آرام سے. تو قول معروف ایک بھلی بات، یہ مرکب توصیفی ہوا کیونکہ چاروں لحاظ سے رفع اور پھر دوسرا کیا ہے جنس کے لحاظ سے، پھر عدد کے لحاظ سے دیکھ لیں اور وسعت کے لحاظ سے دیکھ لیں تو سیم ہے. پھر ہے یہ ساری اسکرین پہ نہیں، یہاں تک ہے بس چلیں. اس کے بعد یہ ہے ایک دوسرا مرکب، اس کے لیے ہم ایک دوسری لڑکی چلے آپ ہی رہے ردا، کیونکہ آپ نے مرکب کا کہا تھا تو میں آپ کو ہی لے لیتی ہوں اس پورے ٹاپک کے لیے. رب العالمین، اب آپ بتائیں یہ کون سا مرکب ہے؟ میم مرکب اضافی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. کیسے پتا چلا؟ سوری میم ایکچولی مجھے اس میں کنفیوژن ہے ٹاپکس میں ان کو دوبارہ کلیئر کر کے آپ اس ٹائم اگر کسی اور کو لے لیں تو میں پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں گی. کوئی بات نہیں، جو آپ جو جتنا آپ کو پتا ہے بتائیں، کوئی بات نہیں، یہی آپ کو یاد ہو جائے گا. رب العالمین، میں اب آپ کو بتاتی جاتی ہوں رول اور آپ فٹ کرتی جائیں. دو مرکبات ہے نا، ایسے دو مرکب جس میں ایک اسم سے دوسرے اسم کا تعلق پتہ چلتا ہے، وہ مرکب اضافی. یہ تو ہو گئی اس کی تعریف، ہے نا. یہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. یہ سارے پوائنٹس اصل لائن سے آپ کو یاد ہونے چاہیے. مضاف کا یہ پہلا والا مضاف ہوا اور دوسرا ہو گیا مضاف الیہ. اگر یہ ہے نا، جی میم. آپ کو پہچاننے کے لیے میں بتاؤں، چلے حالت آپ اس کو جر میں چھوڑیں. ہوتا ہے. ردا، آپ عبداللہ کو دیکھیں، جیسے ہی دو اسم آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے، اس میں ایک اسم ہے، یہ دونوں یہ حرف جر تو نہیں ہے نا؟ جی میم. تو کسی بھی اسم کے جی جر میں جانے کی صرف دو وجہ ہے، یا تو اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہوگا یا اس سے پہلے مضاف آ رہا ہوگا. تو سب سے ایزی مرکب پہچاننا مرکب اضافی کو ہے. بہت جلدی آپ جیسے ہی آپ کو کوئی اسم دکھے حالت جر میں تو آپ دیکھیں اس سے پہلے کیا اسم بیٹھا ہوا ہے. اگر اس سے پہلے اسم بیٹھا ہوا ہے تو وہ مرکب اضافی. اب آپ سوچنا شروع کر دیں، سارے مرکب کو ہٹا کے مرکب اضافی کی طرف آ جائیں اور اب ساری کنڈیشن اس کے اوپر فٹ کریں. چلیں، تو جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ حالت جر میں ہے اور یہ اسم ہے، حرف جر تو نہیں ہے، جیسے بسمی میں تھا وہاں حرف جر تھا، ہے نا. تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے. اب ہم ٹیسٹ کریں گے. مرکب اضافی کی سب سے پہلے کنڈیشن تھی کہ مضاف کا اعراب اس میں ال نہیں ہوتا اور اعراب ہلکا ہوتا ہے. تو یہاں دیکھا ابدو میں ہلکا ال ہوتا لگا ہے اور اس کا اعراب ہلکا بھی ہے، تنوین نہیں ہے، سنگل حرکت ہے. تو مضاف کی کنڈیشن پوری ہو گئی اور مضاف الیہ تو آلریڈی کنڈیشن پوری کر رہا ہے، حالت جر میں ہے. مضاف الیہ کی کیا کنڈیشن ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے. تو حالت اب جر میں. جی ہاں، اس کا ترجمہ کریں گے، تعلق بیان کرتا ہے نا، تو یہ بھی کراس ترجمہ کرتے ہیں اور یہ ہو گیا اللہ کا بندہ. ویری گڈ، اللہ کا بندہ. یہ اردو میں ہم ایک منٹ میں پین چینج کروں. تو یہ ہو گیا اللہ کا بندہ. بیچ میں ہم کیا ورڈ ایڈ کرتے ہیں؟ کا. اور یہ ہمارا ہو گیا. ہم جی یہ میم. آئے تھے خاص آپ لوگوں کے لیے رب العالمین کا، صرف اسی وجہ سے کہ اعراب آپ لوگ کے کلیئر ہوں. یاد رکھیں کہ زبر سے آپ بالکل بھی نصب وغیرہ اینا، ٹھیک ہے، اینا کی ساؤنڈ، جمع کی ساؤنڈ کیا ہے ردا؟ اونا کی ساؤنڈ ہماری ہے رفع کی، اور نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے اینا. ٹھیک ہے، جی میم. اونا اینا اینا. اب تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو اسم ہیں جس میں سے دوسرا والا اسم ہو سکتا ہے کہ یہ جر میں ہو، کیونکہ نصب اور جر کی ایک ہی ساؤنڈ ہے، تو یہ جر میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے اس کو مرکب اضافی کی طرف فوراً جائیں گے، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کسی بھی اسم کے جر میں جانے کی صرف دو وجہ ہے، یا تو وہ مرکب اضافی کا حصہ ہے، مضاف الیہ ہے، یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہو. تو یہاں حرف جر تو نہیں ہے، ربو تو اسم ہے. تو
सॉर्ट ऑफ कंफर्म हो गया कि ये मुरक्कबे इजाफी है, लेकिन हम मुरक्कबे इजाफी की कंडीशन पे जल्दी से इसको टेस्ट कर लेंगे। तो चले, मुदाफ की कंडीशन क्या है बताएं रिदा। मैम इसका इराब हल्का होगा। वेरी गुड, एराब हल्का है इसका। जी मैम, रब्बू का इराब हल्का है। वेरी गुड। और दूसरी कंडीशन क्या है, शुरू में अल भी नहीं होगा। शुरू में अल भी नहीं है जी। हाँ, अच्छा, चलें, जब एराब हल्का आपने कहा है तो मैं जरा बता दूं यहाँ पे कि एराब हल्का होने की क्या होती है। एराब हल्के का मतलब होता है ये, ठीक है, और इसका एराब हल्का, जो वाहिद इस्म है उनका एराब कैसे हल्का होता है। अल का तो सवाल हट गया ना। एराब हल्का का मतलब है, सबसे पहली कंडीशन है नो अल, फिर ये शुरू का तो ये हो गया, अब आखिर में या तो तनवीन होती है या नकरा की हालत में, तो ये एराब हल्का का मतलब तनवीन की जगह पे सिंगल हरकत होनी चाहिए। और तस्निया में तो तनवीन नहीं होती ना, तो वहां क्या होगा कि मैम वहां हम नून हटा देंगे। हाँ, नून एराबी हटा देंगे। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर इराबी पहले हटा बताया देंगे। था कि वाव साकिन अकेले आखिर में नहीं आ सकता, ये डरता है अकेले, तो इसके सपोर्ट के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ एक अलिफ आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नून एराबी गिर जाते हैं। इस तरह से ये होता है एराब हल्का। तो एराब हल्का, किसी इस्म के एराब हल्का होने की क्या कंडीशन है, ये तीन कंडीशन, ये तीन चीजें आप चेक करेंगी। शुरू में अल नहीं, अगर तनवीन है तो वो तनवीन नहीं होनी चाहिए, सिंगल हरकत होनी चाहिए, और नून एराबी गिर जाएंगे। तो गिर यहाँ पे जाए। तो ये हो गया रब्बू, एराब हल्का है, ठीक है। और मुदाफ इलैह की क्या कंडीशन है। मैम ये है हालत जर में होना चाहिए। जी हाँ, तो ये अल आलमीना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अल आलमीना की एराबी हालत क्या है, तो आप क्या कहेंगी। जर। वेरी गुड, नसब तो नहीं कहेंगी ना। नहीं मैम इंशाल्लाह। वेरी गुड, इसलिए कि हालांकि साउंड वही है, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि ये हालतें जर में ही, याद रखें ईना की साउंड दोनों की ही है, लेकिन इस मुरक्कब में अल आलमीना जर की हालत में है। ये मैं इसलिए कह रही थी कि ये जबर देख के आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। ये ईना याद रखें, पोइट्री पे जाएं, जब भी आपकी कोई भी इस्म याद रखें, सालिम इस्म, मैंने इसीलिए अभी रीडिंग टास्क में दिया था आपको कि उस गर्दान के सारे अल्फाज जो है, मुस्लिम वाली गर्दान के सारे अल्फाज सालिम है। तो जब भी आप उसमें जाएंगी, सालिम वाले अल्फाज आपको दिखेंगे, तो उनकी एराबी हालत को डिसाइड करने के लिए आप मुस्लिमुन वाली पूरी गर्दान से करके आप डिसाइड करेंगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने जबर देखा और नसब कह दिया, नहीं, आप गर्दान में जाएंगे और वहां से देखेंगे कि तो साउंड आ रही है ईना, और ये नसब या जर दोनों में हो सकती है, और इस मुरक्कब में ये हालत जर में है। राबिया आपका हैंड रेज है, पूछे बेटा क्या है। मैम मैं ये पूछ रही थी कि अगर हमें मतलब साउंड से ना पता चले, तो जैसे आलमीना रूट वर्ड के नीचे जेर है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हालत जर में है। मेरी समझ में फिर से बोले। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा कि साउंड से तो हमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है ना साउंड से। अगर हम ये करें, जैसे ईना की आवाज है लेकिन कभी हम भूल जाएं, तो हम अगर रूट वर्ड्स के नीचे जैसे मीम के नीचे जेर आ रही है, तो हम इससे भी कंफर्म कर सकते हैं कि हालत जर में है और ये आप मुरक्कब ये बताएं इजाफी। कि आप जो है क्यों पहले से डिसाइड करके बैठी हैं कि आप भूल जाएं। अभी तो मैंने कहा कि अब इस स्टेज पे आप भूलना नहीं, मैं सिर्फ एक अपना ये नहीं, इंशाल्लाह आप नहीं भूलेंगी। आई हैव, आपको अपने ऊपर नहीं अलाउ। कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन, मुझे पता है कि आप नहीं भूलेंगी, ठीक है। क्योंकि आप ये कह रही कि इस नहीं, नीम के नीचे की जेर से हम पहचान लेंगे। किसी को बताने लगे कि अगर आप लोग इस को भूल जाएं, मतलब हमें तो याद। चले, हाँ, नहीं, आप ये कह रही हैं कि अगर आप साउंड भूल गई तो आप किस चीज से पहचान लेंगी कि वो हालत है, क्या चीज आपने कही बाद में।
یہ زیر کہا. رابعہ بولیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. رابعہ کہیں چلی گئی؟ ہم آگے چلیں کیا؟ ان کے مائک کا کوئی ایشو ہو گیا. اچھا اچھا, آپ لوگوں میں سے کسی کی سمجھ میں آئے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میم مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو روٹ ورڈ ہے جیسے عالمین عالم ہے عین لام میم, تو جو میم کے نیچے زیر ہے اس سے ہم اس کو حالت جار میں مطلب پہچان لیں گے, لیکن ہاں میرے خیال میں یہ غلط ہوگا کیونکہ بالکل غلط. نصب کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. اور نہیں, جب کسی بھی آئی ہوپ کی رابعہ ہو یہاں پہ, کسی بھی اسم کی اعرابی حالت ہم آخری ساؤنڈ یا آخری حرکت سے پتا کرتے ہیں, وہ بیچ کے کسی حرکت سے نہیں پتا کرتے. وہ عالمی اگر یہ واحد ہوتا تب چلے یہ یہاں پہ یہ ہوتا تو یہ کرتی کہ یہاں پہ عالمین یہ زیر سے ہم, لیکن جب یہ تثنیہ یا جمع بن گیا تو یہ حرکت اب اعراب نہیں کہلائے گی. اب تو یہ حرکت ہو گئی, میں نے یہ بہت پہلے, یہ حرکت ہو گئی, یہ اعراب اب یہ کہلائے گی ہی نہیں. یہ اینا کا پورا ساؤنڈ جو ہے, یہ ساؤنڈ جو ہے یہ اعراب ہے. یاد رکھیں کہ چلیں یہاں پہ رابعہ ہے کلاس میں, ہے ہی نہیں. یہ مسلمن یہ اعراب ہے. میم ہے رابعہ آپ غور سے سنیں, یہ اعراب ہے. یہ بتایا تھا کہ یہ رفع کی حالت ہے, لیکن مسلم کے اوپر کی یہ چیز اعراب نہیں ہے, یہ صرف حرکت ہے. یہ مسلم یہ آنی کی ساؤنڈ اعراب ہے. اب یہ اعراب نہیں رہ گیا, اب یہ حرکت بن گئی. یہ اب ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ یہ نصب کی حالت میں ہے, بلکہ یہ اگر آپ ایسے ڈیسائیڈ کریں گی رابعہ تو آپ کہیں گی یہ مسلم کے اوپر کسی بھی لفظ کے آخری حرکت یا آخری آواز پہ جائیں گی, یہ بیچ کی کوئی حرکت لے کے آپ نہیں کریں گی. میم کے اوپر زبر, یہ تو آپ نصب کو لگے گی, لیکن یہ مسلمانی یہ رفع ہوتی ہے, آنی کی ساؤنڈ. ٹھیک ہے جی میم اب کلیئر ہے. ایک جی دم میم clear ٹھیک ہے. جی میم یہ بہت گریو, بہت بڑی وہ ہے, تو اگر یہ کلیئر نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں, میں اور بتاؤں گی, بار بار بتاؤں گی, کیونکہ یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے آپ سب کو کہ کسی بھی لفظ پہ جو حرکت ہوتی ہے. ایک اور اگزامپل میں لے لوں کہ بالکل ہی کلیئر ہو جائے. مسلمن یہ تھی آپ کی یہ ہے اعراب, اسی سے بنایا ہم نے اس کا مثنیٰ. اب یہ مسلم تو تھا لاسٹ ورڈ یہ ہمارا, ہاں انہوں نے روٹ لیٹر بھی یوز کیا تھا, اس لیے میں وہ پوائنٹ یہاں بتانا چاہ رہی ہوں. ان کو لگا کہ روٹ ورڈ کے آخری والی حرکت, تو یہاں دیکھیں اب اس روٹ لیٹر کے آخر پہ تو یہ فتح آ گیا, اور یہاں پہ یہ مسلمتن, جب اس کا ہم مثنیٰ بناتے ہیں تو میم کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں اور تائے مربوطہ لگا کے ہم رفع یہاں پہ لے کے آتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا اب تائے مربوطہ پہ جو ہے حرکت وہ ہے اعراب, اور یہ ہے اب حرکت. اس کو اب اعراب نہیں کہیں گے, کسی بھی روٹ لیٹر کے آخری حرکت کی, کسی بھی روٹ لیٹر کے لیٹرز کے آخری لیٹر کی حرکت اعراب ہوتی ہے, ایسا کبھی نہیں کہا میں نے, اور نہیں آپ نے کبھی پڑھا. تو یاد رکھیں کہ کسی بھی لفظ کی, روٹ لیٹر بھول جائیں, کسی بھی لفظ کی آخری حرکت یا آواز, واحد کے کیس میں آخری حرکت لے لیں اور تثنیہ اور جمع کے کیس میں آواز لے لیں, کہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اعراب کیا ہے. آپ بیچ میں سے جا کے کوئی چیز پک کر کے ڈیسائیڈ نہیں کریں گی. اور رابعہ آپ بالکل بھی نہیں بولیں گی کہ اگر میں بھول جاؤں, اگر میں بھول جاؤں تو آپ کو, اگر آپ 8 گھنٹے سوتی ہیں تو آج سے 4 گھنٹے سو کے اس کنڈیشن سے باہر آ جائیں, آپ بھولیں گی نہیں.
ٹھیک ہے. انشاءاللہ میم. آپ مسلمون کی گردان یاد کریں, اور ہم اس کلاس میں 60 لوگ ہیں تقریباً, یہ سارے لوگ اپنے اسم کو انشاءاللہ اس 10 دن میں بہت پکی کر لیں, اور میری ہیلپ کی کسی بھی طرح کی ضرورت ہو تو وہ ضرور لے لیں. اس طرح سے آپ, میں صرف یہ 2 مرکب یہاں لے کے آئی ہوں, اور اگلی مرکب میں مرکب اضافی کی ڈیفینیشن آپ کو دماغ میں لے کے, اور پھر آپ اسے ایسے 2 اسما کا مرکب جن کے درمیان تعلق ہو, یہ ہے آپ کی ڈیفینیشن. بس اگر ڈیفینیشن آئے تو بس آپ ایسے اتنا ہی لکھ دیں کہ ایسے 2 اسما کا مرکب جن کے درمیان ملکیت کا تعلق ہو. یا دوسرا میں نے اور بھی ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں, اگر چھوٹی سی ایسے پہلے کبھی پی ڈی ایف میں, کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہو, لیکن ایسنس یہی ہونا چاہیے. روٹ, یہ سارے جو کی ورڈز ہیں وہ موجود ہونے چاہیے. تو بس آپ چھوٹی سی ڈیفینیشن لکھیں اور ایک مثال لکھیں. یہ بس اس لیے ہے کہ آپ کو ایک وہ مل جائے کہ ڈیفینیشن پورا آپ کو یہ سب نہیں لکھنا ہے کہ وہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ ہوگا اور مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا اور اس کی نہیں. یہ کنڈیشن تو اگر میں پوچھوں الگ سے آئے تو فل ان دا بلینکس میں اس میں تو آپ لکھیے گا. ڈیفینیشن میں آپ جو ڈیفینیشن ایک ہم نے چھوٹی سی کرائی ہے ہر چیز کی, مکسور کی, مفتوح کی, جو چھوٹی سی چھوٹی ڈیفینیشن, لیکن مکمل, یاد رکھیں چھوٹی اور مکمل, یہ 2 ہمارے کی ورڈ ہیں جو میں چاہوں گی. اس کے بعد یہ ہم کچھ پلین لے کے آئے ہیں جس میں ہم یہ چیزیں سمجھائیں کہ جس سے آپ کو, ابھی تک تو میں نے آپ کو نہیں کہا تھا, لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے کوشچن سمپل ہونے چاہیے, اور کوشچن بہت آپ کے دماغ میں آپ کو ہی کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا سوال کر رہی ہیں. تو اب ہینڈ ریز کریں اپنے, اور میں آپ لوگوں کو بلاتی ہوں, اور باقی جو ٹائم ہے ہمارا اس میں ہم آپ لوگوں کے سوال لیتے ہیں. سوال سمپل ہو, بہت کمپلیکیٹڈ سوال وہ مجھے پرسنل کے لیے آپ رکھیے گا. ہینڈ ریز کر لیں جس کو بھی سوال پوچھنا ہے. کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے؟ واہ ماشاءاللہ, کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں اگر آپ کسی, مجھے خوف آ رہا ہے کہ ایم آئی بینگ ویری اسٹرکٹ, مجھے کہ اس وجہ سے لوگ نہیں آ رہے ہیں. نہیں میم, میری اصل میں کافی درائی رہتی ہے, تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے کافی سوال بنا کے رکھوں گی. جی ہاں, تو الحمدللہ کی سوال نہیں ہے, تو میں اپنا پڑھاؤں, جو چاہوں پڑھاؤں. Recording in progress. چلیں تو پھر میں غزالہ, آپ نے سوال پوچھنا ہے یا آپ بول چکی جو آپ کا دکھ رہا ہے مجھے؟ جی السلام علیکم. جو پیپر ہو گیا تھا مجھے اس کے لیے ایک سوال پوچھنا تھا. اگر آپ, کون سا پیپر ہو گیا تھا؟ جو ابھی ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے لیے. ہاں پوچھیں. اس میں یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جیسے مجھے آتی تھی, میں نے ایک دو بہت سلی مسٹیک کی ہیں. وہ پتہ نہیں میں نے ریوائز نہیں کیا یہ کیا ہوا, یہ کیسے اس کو کیسے دور کیا نہیں, جائے. بس آپ کہ سوال پوچھیں, جلدی سے بس سوال پوچھ لیں. یہی کہ جو سوال آتا تھا مجھے اور بہت کلیئر تھا, لیکن اس وقت میں نے اس پہ کراس کر دیا, یہ ایسے اس کو کیسے دور اچھا کیا جائے, یہ کیوں کیسے ہوتا ہے. یہ اس میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ مجھے خود ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہیں. اس میں وقت آپ اور دے دیں ان کو, اور جیسا کہ میں بتاتی ہوں کہ نہ صرف چیزوں کو یاد کریں, ان کی پکچر بھی دماغ میں رکھیں. پریکٹس سے ہوگا زیادہ سے زیادہ. لائک یو شوڈ بی کانفیڈنٹ. آپ کو یہ ہو جانا چاہیے کہ ہاں میری تیاری اب ایسی ہے کچھ بھی آئے میں کر لوں گی. دوسری بات وجہ جو ہوتی ہے, آیا ہوا جو غلطی کر جاتے ہیں وہ ہم نمبر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. جب ہم نمبر کا ہمیں خوف ہوتا ہے تو وہ چیزیں بھی ہمیں بھولنے لگتی جو ہمیں آتا ہے, جیسا بھی آپ کہہ رہی ہیں. تو آپ یاد رکھیں میرے اس ٹیسٹ میں آپ نمبر کے لیے بالکل بھی نہیں آئیں گی. میں نمبر کے حساب سے بالکل بھی آپ کو, مجھے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انہیں آتا تھا اور انہوں نے یہ غلطی کی ہے. ظاہر ہے بچپن میں آپ ماں باپ کے ڈر سے ایگزام دیتے تھے نا, اب آپ کو کس کا ڈر ہے؟ اب آپ صرف اللہ کی خاطر دیں.
نہ ہماری جی خاطر دیں، نہ اپنی کسی انچارج کے بس اللہ کی خاطر دیں، اور اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ آپ کو بہت کچھ آ گیا. میں نے ابھی کسی کا آیا تھا میسج، تو میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ خوف آپ کو نہیں ہونا چاہیے پیپر دیتے وقت. آپ سکون کے ساتھ بیٹھے، تب جو ہے آتی ہوئی چیزیں آپ غلط نہیں کریں گی. ٹھیک ہے غزالہ؟ اور آپ جی نمبر جی کا بالکل نہیں سوچیں. میرے پاس ایسے ہی میں ٹیسٹ لیتی ہوں، اسی لیے سیکنڈ ٹیسٹ، جی میں نے فرسٹ جو ٹیسٹ چیک کیا خود، سیکنڈ ٹیسٹ میں نے اسی لیے چیک نہیں کیا اور یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ اگر 3 نمبر بھی کم کر کے میں میں نے تو کم کیا 3 نمبر بھی غلط آئے کسی لڑکی کے، تو ان کو مجھے اس کا افسوس ہوا کہ ان کو 97 نمبر آنے کی خوشی نہیں ہوئی اور 3 نمبر کا غم ہوا. مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہوا. میں نے سیکنڈ ٹیسٹ اس لیے آپ لوگوں کا چیک ہی نہیں کیا. میں نے ٹیسٹ لیا صرف اس لیے کہ آپ تیاری کر لیں، لیکن پھر میں نے آنسر یہاں سالو کیا پیپر آپ کے سامنے کہ آپ خود ہی دیکھ لیں، جس سے آپ نمبر کی ٹینشن نہ لیں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج کہ آپ کے 3 کم آئے اور 10 زیادہ آئے یا کسی کے پورے آ گئے. تو اس کا ایگزامینیشن سسٹم از اے فیل سسٹم، وہ کسی کو چیک کرنے کا سسٹم نہیں ہے. کسی کے پورے آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سب کچھ آتا ہے، اس کو 100% آتا ہے. 100% تو کسی کو بھی نہیں آتا، بڑے سے بڑے علماء کو بھی 100% نہیں آتا، لیکن نمبر آ جاتے ہیں 100%. تو اس چیز کو لے کے آپ بالکل ایسا نہیں سمجھیں کہ نمبر کے حساب سے نہ کریں. غزالہ یو گوٹ مائی پوائنٹ؟ آپ کو آتا ہے، ریلیکس ہو کے پیپر کریں گی. اگر آپ کے 70 نمبر بھی آئے تو آپ خوش ہوں کہ آپ نے 70 نمبر لیا، 30 اتنا سیکھ لیا. یہ ہے میرا نمبر کا پرابلم ہی نہیں. کانفیڈنس کے ساتھ آپ آئیں گی ایگزام میں، لیکن محنت آپ کریں 200. نمبر آپ 100 سے کم پہ راضی ہو جائیں، لیکن محنت جو ہے آپ وہ 100 پہ راضی نہ ہو. اگر 100% محنت ہوتی ہے تو آپ 200% محنت کریں، پھر آپ دیکھیں گے یہ چیز کبھی نہیں ہوگی جو پچھلے ٹیسٹ میں ہوئی. اوکے غزالہ؟ یہ مسئلہ نہیں تھا، مجھے نمبر کا پرابلم ہی نہیں تھا. جو دوسرے پیپر بھی ہوتا ہے نا، جو شارٹ آنسر ہوتے ہیں اکثر فل ان دی بلینکس، تو ان میں اکثر میری کئی مسٹیک آئی ہوتی ہے، ایون کو اوپر لکھا بھی ہوتا ہے سامنے. میں اس چیز کو سولو کر رہی تھی کہ کیوں ہوتا ہے مجھے کوئی آپ یعنی کہ ہاں تو کا ایسا چلیں پھر ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ ڈیٹیل میں بتائیے گا آپ نے، اور وہ ان سوالات کو بھی میں دیکھوں گی، تب میں ڈیسائیڈ کروں گی. میں آپ کو پرسنل میں ابھی جتنا بتا سکی بتایا، اور انشاءاللہ اگر ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کچھ اور بتانا ہے تو آپ مجھے میسج کیجیے گا اور میں دیکھوں گی آپ کا وہ پیپر اور پھر بتا دوں گی. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا پریشان. اقرا جی، اقرا بتائیں. نہیں باجی، بس میرا کچھ بھی نہیں. آپ ماشاءاللہ سے سب کچھ اچھے سے کروا رہی ہیں، اور آج جس طریقے سے آپ نے چیزوں کو ایسی رینڈملی ریوائز کیا ہے، میں اسی طرح چاہ رہی ہوں کہ شروع سے ہم لوگ ہے نا تھوڑا تھوڑا چیزوں کو آپ جیسے ہمیں ریوائز کروا لیں، کیونکہ آج مجھے بہت اچھی کلاس لگی کہ اس میں کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری جو ہم پیچھے کر چکے ہیں لیکن بھول بھی جاتے ہیں، تو وہ ریوائز ہو گئی ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آگے کے سارے ٹاپکس بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں کور ہو جائیں تو اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے. چلیں ٹھیک ہے، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے اگلا ٹاپک لوں. اگر مہر کا جی کوئی بالکل. کوشچن ہے تو مہر پوچھ لیں، ورنہ میں خود پڑھاؤں. یس میم، میں صرف کلمہ اور لفظ جو ہے نا، اس میں میری کنفیوژن ہو گئی تھی لاسٹ ٹائم بھی ٹیسٹ میں، تو وہ کلیئر کرتے ہیں. بتا دیتے ہیں. کلمہ اور لفظ نا، کیا لکھ رہی ہوں میں؟ دیکھیں لفظ جو ہے، لفظ کا وہ کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا. ٹھیک ہے؟ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر وہ بات جو منہ سے نکلے. یہ دونوں ڈیفینیشن آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹپس پہ ہونی چاہیے آپ کے. اب ہر چیز جو منہ سے نکلے گی وہ کیا ہو جائے گی؟ لفظ ہو جائے گی. کوئی بھی چیز منہ سے نکلی، ٹھیک ہے؟ کتاب نکلا، یہ لفظ ہو گیا آپ کا ایک. ٹھیک ہے؟ بہت سارے بے معنی لفظ بھی بولتے ہیں ہم، ہے نا؟ کھانا شانا، تو اب یہ بے معنی لفظ ہے نا؟ یس میم. ہم نے یہ بولا کھانا شانا کھا لیجئے، چائے وائے پی لیجئے، ہے نا؟ آئیے کچھ چائے وائے پیتے ہیں، ایسے بولتے ہیں نا؟
यस तो मैम चाय चला जाएगा हमारा, अभी मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, और ये हो गया वाई। ये इस तरह के अल्फाज हम बोलते हैं। तो इसमें ये सारे देखिए, किताब, खाना, चाय, इसको अगर हम कहें कि इन वर्ड्स की मीनिंग तो आप जानती है ना, किताब बुक हो गई, खाना फूड हो गया, चाय टी हो गई, ये तो मीनिंगफुल अल्फाज है ना। ठीक है मैर, यस शाना मैम की मीनिंग मतलब बताइए जो क्या है? शाना को इंग्लिश में ट्रांसलेट बामानी और बेमानी दोनों किस्म के जो है वो लफ्ज ही होंगे, लेकिन कलमा जो है वो बामानी ही होगा सिर्फ। वेरी गुड, वेरी गुड। आता तो है आपको, वही तो हमने कहा आप लोग को सब आता है। ये बामानी जो होते हैं उन्हें लफ्ज कहते हैं, उन्हें कलिमा कहते हैं, लफ्ज ही की दोनों। और ये कहलाते हैं, ये बेमाना हुए ना, ये हो गए मुहमल, मुहमल। ठीक है। अब आपने यस देखा मैम कि लफ्ज की दो किस्म हुई, कलमा और मुहमल। अब कुरान में इस्तेमाल हुआ, कुरान और हदीस, सारे अल्फाज क्या हैं? कलमा। कलमा है। तो उसमें जो है मुहम्मल का कोई चांस ही नहीं है, मुहम्मल कैंसिल आउट हो गया। तो कुरान और हदीस में इस्तेमाल हुआ हर लफ्ज, अब हम हर लफ्ज की जगह अल्फाज लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये कलिमा ही हो जाएगा, क्योंकि दो चीजें थी। अल्फाज में दो चीजें थी, मुहम्मल और कलमा। अब कुरान के अंदर जितने अल्फाज आए हैं वहां मुहम्मल है ही नहीं, तो जितने भी अल्फाज हैं वो सब क्या हो गए? कलिमा हो गए। अब कुरान के किसी भी लफ्ज के लिए चाहे तो आप लफ्ज यूज कर लें, चाहे कलमा यूज कर लें, दोनों ही फिट होगा। क्यों फिट होगा? क्योंकि मुहम्मल का तो खत्म हो गया। आप समझ रही हैं? यस मैम समझ गई। इसलिए हम लोग कहते हैं ये कुरान के लफ्ज हैं, ये कुरान के अल्फाज हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि ये कलमात भी कहते हैं ना, कलमा भी कहते हैं। लेकिन अगर आप लफ्ज भी कह रही हैं तो सही है, कहीं उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई मुहम्मल तो नहीं है। नहीं, तो हर लफ्ज कलमा है। तो कुरान और हदीस के लिए आप चाहें तो लफ्ज का वर्ड यूज करें, वो भी सही है, और कलमा का वर्ड यूज करें, वो भी सही है। क्योंकि मुहम्मल जो है वो कंप्लीटली रूल आउट हो गया। मुहम्मल यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसे उल्टे सीधे बात, कुछ उल्टा सीधा कोई हर्फ भी नहीं है इन चीजों में, सारे बामाने ही अल्फाज हैं। तो आप अगर कुरानी अल्फाज कह लें, कुरानी कलमात कह लें, दोनों ही वर्ड सही होगा। ठीक है। यस मैम क्लियर हो गया है। लफ्ज का ही बस ये दो उसमें लफ्ज डिवाइड किया गया। फिर हमने कहा कि हम लोग कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, इसलिए मुहम्मल हम नहीं करेंगे, सिर्फ कलिमात करेंगे। और आज से अपने जब हम कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो हम दोनों वर्ड यूज करें। अगर हम लफ्ज यूज करें तो आपको शक नहीं होना चाहिए कि शायद कि इसमें मुहम्मल आएगा क्या। नहीं नहीं, कलिमात ही आएंगे। ठीक हो गया मेहर? यस मैम क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अब हम बार बार कह रहे हैं कि देखें, कभी हो सकता है कि आप सवाल पूछें और जब हम समझाएं तो हो सकता है हम अच्छा ना समझा सकें, तो आप बिल्कुल भी शर्म ना महसूस करें, दोबारा कहें। इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी को भी एक बार में समझ में ना आए तो वो बार बार पूछ लें। हम इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलें, इंशाअल्लाह ताला जमा को देखते हैं। जमा के लिए भी बड़े लोगों को रहते हैं कि जमा मुकस्सर क्या है, हालांकि वो आसान। जमा सालिम जो हमारे पैटर्न पे बनते हैं, हम यहाँ लिख लें। मुस्लिम सालिम का क्या था? मुस्लिमूना। फिर से लिखूं मैं? चले लिखती हूँ। और इसी तरह याद रखें एक चीज और भी, ये सारी टिप्स और ट्रिक्स जो है ना, आप याद रखेंगी तो ये चीजें हमेशा की कोई होती है ना कि हम ये भी कुछ कोशिश करें कि ये चीजें हमेशा हमारे साथ रहें, कब्र तक हमको हम लेके जाएं इन चीजों को।
भूलने ना पाए कि हम भूल जाएं 2-4 साल बाद। तो जमा सालम, जमा की में हमने आपको बताया था आवाज ऊपर ट्रेवल करती है जमा की। याद रखें मुजक्कर की बात कर रहे हैं, मुअन्नस की नहीं, क्योंकि उसमें ही ऊना ईना ये आ जाता है ना। तो ये मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, नून जो है ये जमा सा, इसमें हम जमा सालिम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वाहिद की शक्ल, वाहिद, अब ये उन लगा दूं, मुस, आप देखें सारी हरकत वही लगा रहे हैं, मुस, ये सारे अल्फाज और उनकी हरकत एज इट इज मौजूद रहती हैं। जब हम ये बात कहें तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर एराब। एराब तो चेंज होगा ना जुमले के अंदर, जब वो चीज जाएगी तो एराब उसकी अपनी फाइली मफूली, या आप देख रही हैं अभी वो कौन से मुरक्कब का कौन सा हिस्सा बन रहा है, तो वो तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसका एराब चेंज हो जाता है। हम एराब की बात नहीं कर रहे हैं। हमने जब भी कहा, आपसे कहा हुरूफ और हरकत सेम रहती हैं। आज आपको ये भी पता चल जाए कि सारे ये हुरूफ तो सब हो गए, और हरकत जो हैं, ये हरकत है, ये सुकून है, जाहिर है ये हरकत नहीं है, ये एराब है, इसको हरकत नहीं कहेंगे। इसी तरह यहां पे आ जाए, ये सब हरकत है, और ये ऊना की साउंड जो हो गई आपकी, ये इतनी जो है आपकी एराब हो गई, ठीक है, ये इतना आपका एराब हो गया। तो ये एराब यहां से उन जो है ये ऊना में चेंज हो गया। और आप देखें, अब आप एराब को हटाएं, इसको एराब को यहाँ, ये जो सर्कल में चीजें वो हटा दें, सर्कल के बाहर जो चीजें हैं आप देखें एज इट इज है या नहीं है, है ना? तो इसी को कहा जाता है कि वाहिद की शक्ल मौजूद, में टूट फूट नहीं हुई। ये भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये बार बार कहते हैं चेंज नहीं होते, और देखो ये तो उन जो है वो पूरा ऊना में चेंज हो गया। याद रखें एराब चेंज होगा, लेकिन हरकत और अल्फाज हुरूफ की तरतीब वही रहती है। ऐसे सारे उसको कहते हैं जमा सालिम। यहां भी देख लें आप। अब ये पूरा एराब है, सर्कल के बाहर की चीजें देखें यहां भी सेम है, तो ये भी आपकी जमा सालिम है, और इसी तरह ये भी जमा सालिम है। वक्त बचाने के लिए मैं सर्कल नहीं कर रही, आपने समझ ही लिया। चले करते हैं। आतिन, इसकी आपने जो याद किया था एराब की जो पोएट्री याद की थी उससे करें आप। आतिन, आतुन, वो जो वर्ड थे वो थे आपके एराबी साउंड, ऊना ईना ईना, और आतुन आतिन आतिन। तो ये आपके एराब हैं। जब एराब के ये सर्कल के बाहर वाली चीजें वाहिद में सेम है तो ये जमा सालिम होते हैं, और जब ये चेंज हो जाते हैं, जैसे किताबुन, अब ये था किताबुन, अब इससे बन गया कुतुबुन। अब आपने क्या देखा कि काफ तो मौजूद है, चलिए ठीक है, काफ पे पेश था और ये जेर में चेंज हो गया, ता पर पेश था, इसकी हरकत चेंज हो गई, ये जबर लग गई, ता के बाद यहाँ पे अलिफ था और यहाँ पे अलिफ गायब हो गया। इसी तरह से बुन तो ठीक है, तो किताबुन आपने क्या देखा कि शक्ल चेंज हो गई। तो इस तरह की जमा क्या कहलाएगी? जमा साल, सॉरी मुकस्सर कहलाएगी। ये मुकस्सर, इसमें टूट फूट गए, तरतीब क्या हो गई? टूट फूट गई, और कुछ चीजें गिर गई, जैसे अलिफ यहाँ पे गिर गया। कभी आप देखेंगे कि अलिफ एडिशन हो जाता है, कभी जैसे ये अब देख लें कलमुन, इसका क्या होता है? अकलामुन। जरताशा, आप आएंगी जरा 1 मिनट, एक सवाल पूछूं बस आपसे। जरताशा ग्रुप 1 की, जिन्होंने कहा था मैं करूं, चले करें। जी मैम, मैं हाँ, सलमा। ये बताएं कि ये अलिफ जो है, ये अलिफ है, हमजा है, क्या है? मैम ये हमजा असली है।
نہیں، میں نے تو آپ سے سوال کیا یہ الف ہے یا حمزہ ہے. جتنا سوال کیا جب اتنا، اسے زیادہ میں نہ جائیں. آپ زیادہ گئی اور پتا چلا کہ آپ کا آنسر غلط ہو گیا. میں نے پوچھا الف ہے یا حمزہ ہے، تو بس اس کا جواب دیں. میم حمزہ. کیسے پتا چلا کہ حمزہ ہے؟ میم اس کے اوپر حرکت ہے. ویری گڈ. حرکت ہے. حرکت تو کبھی کبھی ہم خود بھی لگا لیتے ہیں نا. جی میم. جب آپ تفسیر کی کلاس کرتی ہیں تو لگاتی ہیں نا، ال پہ لگا لیتی ہیں آپ حرکت، جی میم. ہے نا. اس کی ایک پہچان آپ یہ بتا دیں گی یہاں پہ کہ الف کبھی شروع میں نہیں آتا. میں نے بتایا تھا آج کی کلاس میں، شروع میں بتایا تھا، جی میم. ہے نا سلمہ، کہ جی الف میم. کبھی شروع میں نہیں آتا. تو بس آپ کہہ دیتی کہ یہ الف شروع میں ہے تو اس لیے الف نہیں ہو سکتا، یہ حمزہ ہے. بالکل صحیح آپ نے پہچانا، یہ حمزہ اصلی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اس کو جمع بنانے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی شیٹ میں یہ اگزامپل بھی دیا ہے نا، اقلامن کا. جی یہ میم. اگزامپل وہاں دی بھی ہوئی ہے جو پیپر دیا ہے، کہ جو یہ واحد سے جمع جو بناتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ اصلی والے ہوتے ہیں، وصلی نہیں ہوتے، وہ اصلی ہوتے ہیں. تو قلم، اقلام. اب دیکھیں آپ، یہ قلم، اس سے پہلے ہمارا کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، اور قاف جو ہے وہ فتحہ سے سکون میں چلا گیا. لام کے بعد ایک الف کا اضافہ ہو گیا، ہے نا. تو یہ کیا ہوئی کہ شکل اس کی حروف کی ترتیب بھی چینج ہو گئی اور ایڈیشن بھی ہو گیا کچھ. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا ہمارا؟ جمع مکسر. تو بہت آسان ہے. اگر آپ کو جمع مکسر کی پہچان کرنی ہو تو آپ اس کا واحد سوچیں کیا ہوتا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں کہ کچھ ایڈیشن ہوا، کچھ حرکات چینج ہو گئیں، کچھ یہ ہوا، تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں گی. تو آسان ہے نا جمع مکسر اور جمع سالم کا ٹاپک. اگر اس ٹاپک سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ ہینڈ ریز کریں، ورنہ میں اگلے ٹاپک پہ چلتی ہوں. جی ہاں سامیہ پوچھیں. السلام علیکم میم. میم میرا یہ کوشچن ہے کہ جمع سالم کو چیک کرنے کے لیے صرف واحد مذکر جو ہے اس کو لیں گے یا پھر واحد مؤنث کو بھی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کی جمع جو ہے مؤنث کی ہے تو آپ مؤنث کی واحد لے لیں. ٹھیک ہے. میم اب جس طرح سے یہ مسلماتن اس کا واحد ہوگا اور مسلماتن اس کی جمع ہے یہ، تو جی پھر مسلماتن میں تو الف ایڈ ہو گیا یہ بیچ میں، اور اس کی شکل تو پھر ٹوٹ گئی، اصل جو شکل ہے مسلماتن کی. آپ یہاں یہ کہہ رہی ہیں الف ایڈ ہو گیا. چلیں تو غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے. جی میم. یہ ہے اس کا اعراب. اس کا اعراب یہی ہے نا، ان کس مسلمتن سے یہ بنا ہے مسلماتن. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مکسر ہے کیونکہ اس میں تو الف ایڈ ہو گیا نا. چلیں اب اس کو سمجھیں کہ یہ جمع سالم ہم کیوں کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا جو سرکل کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ اعراب ہے. یہاں بھی جو سرکل کے انڈر ہے آتن، وہ اعراب ہے. اب آپ دیکھیں یہ میم کے اوپر پیش، میم کے اوپر پیش، سین ساکن، سین ساکن، لام زیر والا، لام زیر والا، میم. تو یہاں پہ میم تو یہ اعراب کی وجہ سے وہ ہو گیا نا، ہے نا. زبر تو ہے یہاں پہ، میم کے اوپر زبر ہے. چلیں آپ زبر بھی یہ ملا لیں یہاں سے اگر آپ ملانا چاہ رہی ہیں تو. حالانکہ سرکل کے اندر جو چیزیں، جو سرکل کے باہر چیزیں ہیں وہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں؟ جی میم. مل رہی ہیں نا. تو یہ سالم ہوا کہ مکسر ہوا؟ جی میم اس طرح سے تو سالم ہے، لیکن میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ہے تا جس طرح سے اس کا مونس کے لیے یوز ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے پیچھے الف ایڈ ہو گیا، تو اس وجہ سے میں یہ کوشچن کر رہی تھی کہ یہ پھر ہم مذکر واحد لیں گے. نہیں، مذکر واحد کیوں لیں گی آپ؟ یہ تن کا تا ہی جو ہے یہ ایسا ہوا یہاں پہ اعراب کی وجہ سے. ایڈ تو ہوا، ایڈ میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو واحد والی چیز یہ. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں یہ تا کے بیچ میں آیا اس لیے یہ نہیں، یہ اعراب کی جو اس سے آپ نہیں جائیں پلیز. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تا کو آپ نکال دیں. اس
एराब तो हमने बार बार आपसे बताया कि एराब की साउंड किसी भी इसम की वो तो मजबूर है ना, वो शौक में नहीं, यहाँ पे तो ये शौक में चेंज हो गया, ये इनकी कोई मजबूरी नहीं थी, ये चीज एराब थोड़ी चेंज कर रही थी, ठीक है। लेकिन एराब तो इनकी ये अगर आतुन की साउंड ता से पहले इस ताय मरबूता ही, आप सही कह रही हैं, ये ताय मरबूता ही यहाँ पे खुल के ता बन गई और उससे पहले ये अलिफ ऐड हुआ बीच में, इसलिए आपको ये शक हो रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा आपने सोचा। मैं एक पॉइंट मैं इनके साथ शेयर करूं, अगर इनको समझ आ जाए, हो सकता है वो असर कर रही है चीज। एक पॉइंट मैं शेयर करूं। हाँ बताएं। देखिए, जब मैं पहले बता रही थी ना एराब के टॉपिक के अंदर, वो कह रही थी कि जो है एराब के अंदर किसी भी जो लफ्ज है उसकी आखिरी हरकत जो है या फिर आवाज, तो वो हमें बताती है कि ये जो है वो एराबी हालत क्या है। तो आवाज जो जब मैम ने कहा था वाहिद के अंदर उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे हरकत को, और जो जमा और तस्निया की बात की थी तो उन्होंने उसकी आवाज की बात की थी। तो आवाज यहाँ पर जो है वो आतुन, ये आवाज आप समझ लें, ये आतुन आवाज है और पीछे लफ्ज हमारा पूरा मुस्लिमा ये मुकम्मल है। तो आतुन को आप आवाज समझ सकती हैं या एराब समझ सकती हैं, तो हो सकता है ये पॉइंट आपके लिए क्लियर कर जाए बात को। नहीं, लेकिन इनका सवाल अच्छा था, इन्होंने सवाल ये कहा कि हम कह रहे हैं ना कि बीच में कोई चेंज नहीं है, हमने कहा था ना अभी जो इनकी जहन में सवाल आया, ये अंडरस्टूड कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें बीच में अलिफ का इजाफा हो गया, तो इससे इन्होंने यहाँ पे पिक किया कि यहाँ पे भी बीच में अलिफ में इजाफा हो गया। ये तो देखे एक मिनट, हम लोग जल्दी से वाइंड अप करके अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। तो याद रखिए सामिया कि ये बस ये तुन की आवाज ही आतुन में चेंज हो रही है, तो इसकी एराब की ये अलिफ ये जरूर आना है। अगर ये आतुन ये ता से पहले ये अलिफ नहीं आएगा तो जमा रफा बन ही नहीं पाएगा, जमा का एराब आएगा ही नहीं, तो ये तो जरूरी है। इसकी वजह से इसमें इसको ये नहीं कहेंगे कि ब्रेक हो गया। मैं बार बार कह रही हूँ कि एराब की वजह से जो चेंज आएंगे वो चेंज जो है वो उसको तोड़ता फोड़ता नहीं है, वो तब भी वैसा ही रहता है। उसके अलावा जो चीजें चेंज होंगी वो होगा, जैसे यहाँ पे देखें एराब तो यही रहा, इसके अलावा ये चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो है कहला रहा, इसका एराब क्या है, इसका भी उन है और इसका भी उन है, तो एराब ये हो गया। इसके अलावा आप देखें कि अब इसमें चेंजेस नजर आ रही हैं, और ये आतुन ये एराब है, ये इसके अंदर कोई एडिशन ऐसी नहीं, एराब की वजह से ये हो रहा है। ठीक है सामिया, क्लियर हुआ आपको? जी मैम। और दूसरी बात जो मैंने आपको बार बार मैं बता रही हूं कि जब उस गर्दान के अंदर के सारे अल्फाज सालिम हैं, तो आपको कहां से शक आ गया कि ये मुकस्सर हो सकता है? आप मेरा कहना भी मान लेना। मैंने कहा कि उस मेरे ज़हन में ये आया था कि अगर हमने चेक करना है कि जमा सालिम है या जमा मुकस्सिर है, तो फिर हम उसके मुज़क्कर वाहिद को देखेंगे। बस ये मेरे ज़हन में क्वेश्चन था, यानी ये चीज मेरे ज़हन में आ रही थी। सामिया एक पॉइंट तो आप ये बहुत क्लियर कर लें कि उस गर्दान के पैटर्न के सारे अल्फाज सालिम है। जी मैम। है ना, उसके सारे अल्फाज सालिम है। जब उसमें आपको नहीं मिलेगा और अब कोई दूसरा पैटर्न है, तब आप मुकस्सर का सोचेंगी। उस गर्दान में कुछ भी मुकस्सर टूटा फूटा नहीं है, ठीक है जी मैम। तो ये बात क्लियर हो गई कि वो गर्दान, उस गर्दान में आपको मुकस्सर की तलाश करनी ही नहीं है, वो पूरी सालिम की ही गर्दान है, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, और पूरी वो मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन तक, आखिर तक पूरे ऑल द 36 वर्ड्स आर जमा सालिम। उस पैटर्न के सारे अल्फाज जमा सालिम होंगे, ठीक है। आप बीच के अलिफ के एडिशन और बीच के या के एडिशन ये सब कुछ ना देखें। उसके अलावा जो होंगे, अभी अकलामुन आपको उस गर्दान में नजर आ रहा है क्या? नहीं है ना? नहीं, तो अब आप नहीं, सोचेंगे कि हाँ ये फर्क लग रहा है, तो अब ये जमा मुकस्सर है। कि कुतुबुन भी उस गर्दान के अंदर नहीं आया, किताबानी
اگر اس کی تسنیہ بنے گی کتابانی. اب دیکھیں آپ یہ سالم ہے کیونکہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتبن یہ مکسر ہے، یہ جمع مکسر ہے اور یہ آپ کا تسنیہ ہے اور یہ سالم ہے. تسنیہ ہے، یاد رکھیں تسنیہ ہے اور سالم ہے. تو کیونکہ یہ یہ کتابانی یہ آپ کی اس میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ گردان میں آ گیا نا. ہاں تو بس گردان میں آ گیا سالم. گردان کے باہر تو جتنے بھی الفاظ گردان کے اندر ہے، ایک یہ بھی پوائنٹ لکھ لیں، وہ سارے سالم ہیں. اور ابھی مجھے لگتا ہے ریڈنگ ٹاسک میں یہ بات لکھ کے بھیجی تھی کہ اس گردان کے سارے ہی الفاظ سالم ہیں. تو آپ اصل میں کیا ہوتا ہے، میں ایک چیز سمجھاتی ہوں تو اسی چیز کو آپ دوسری جگہ اپلائی کرنے لگتی ہیں، اس لیے پرابلم ہوئی. وہاں کے لیے میں نے پوائنٹ بتایا اس گردان کے سارے الفاظ سالم ہیں. یہاں پہ میں بتا رہی ہوں کہ اب آپ جب میں نے سارے کہہ دیا تو آئی گیو یو اے رول، اب اس رول کو مت بریک کریں اور یہاں نئی چیز سیکھ لیں. انشاءاللہ کلیئر ہو گیا سامیہ، ہے نا؟ جی میم. چلتے ہیں اگلا کچھ دیکھتے ہیں. اس بیچ اگر کسی جازیہ کے ساتھ پاس شاید کوئی سوال ہے، جازیہ پوچھیں. السلام علیکم. نہیں میرے پاس سوال نہیں تھا، میں اسی چیز کا ہی جو ہے ایک وہی جواب دینا چاہ رہی تھی، کوئی کوشچن نہیں تھا. اچھا چلے ہو گیا کلیئر، آگے چلیں. جی جی بالکل بالکل. اب دیکھتے ہیں جنس کا ٹاپک تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. لکھنے میں تھوڑا یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے مجھ سے. جنس میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر یہ ہے اختن، تو یہ ہمارا ہو جائے گا حقیقی. حقیقی کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ فیمیل ہے. یاد رکھیں دو چیز، اردو میں مجھے اتنا نہیں پتا، فیمیل اور فیمینن یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. فیمیل جو ریئل کوئی چیز میل فیمیل ہے نا، ریئل جو کہ بایولوجیکلی مطلب فیمیل ہو، اور فیمینن کی جیسے ہم کرسی میز دودھ دہی یہ سب بھی کر دیتے ہیں، یہ چیزیں تو ایکچولی فیمیل نہیں ہے نا، لیکن ہم اردو میں اور عربک میں ہر چیز کو میل اور فیمیل کر کے بولتے ہیں. تو وہ ایکچولی میل فیمیل نہیں ہوتی، وہ فیمینن ہوتی ہیں، فیمیل جیسی کہہ لیں اس کو، ہے نا. تو یہ اختن تو ہو گیا ہمارا بالکل بہن جیسے ہے تو حقیقی. اسی طرح ماں لفظ آ جائے، اگر ہم یہاں اردو میں ہی لکھ دے رہے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا حقیقی. اس کے بعد دوسری کیٹیگری تھی ہماری قیاسی کی. قیاسی مؤنث کو ہم پہچانتے ہیں علامت سے. کیا 3 علامتیں تھیں؟ 95% جو علامت ہے وہ میں تنوین لگا رہی، تائے مربوطہ. کوئی لفظ جب آخر میں تائے مربوطہ سے انٹر ہو تو ہمیں مطلب اینڈ ہو تو ہم اس کو پھر چیک کریں گے کہ ہاں وہ مؤنث ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں گے ایک بار، آنکھ بند کر کے نہیں کریں گے کیونکہ بہت سارے تائے مربوطہ والے ورڈ بھی مذکر ہیں. تو لیکن جیسے ہی تائے مربوطہ دکھے گا تو ہم اس طرف سوچنا شروع کر دیں گے، سوچیں گے اور اس کو چیک کریں گے. دوسرا تھا ہمارا الف مقصورہ ایسے، اور تیسرا تھا ہمارا الف ممدودہ. اب دیکھ رہے ہیں شروع میں یہ سارے ورڈ نہیں یوز کر رہی تھی، اور اس وقت اگر یوز کرتی تو آپ شاید اس وقت کلاس میں ہوتے بھی نہ. لیکن اب جو ہے آپ کتنے کمفرٹیبل ہیں ان سب لفظ سے نا. الف مقصورہ، یہ ایکچولی الف مقصورہ میں تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لفظ جن کے روٹ لیٹر میں آخر میں یا ہوتا ہے، یا یہ خیر یہاں تو فیمنن بنانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن الف مقصورہ کا زیادہ تر ان کے روٹ لیٹر کے آخر میں یا ہوتا ہے. خیر وہ اگلی اس میں بتائیں گے جب فیل کرائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس سے دیکھیں آپ کہ یہ ہو گیا. اس کا اگزامپل یاد کر لیں، جنتن. اس کا اگزامپل یاد کر لیں، جیسے میں نے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کبرا. اس کا اگزامپل یاد کر لیں، کوئی سا بھی کلر یاد کر لیں، صفراؤ یاد کر لیں سورہ بقرہ سے. تو یہ 3 علامتیں جب آپ کو دکھیں گی
تو یہ ہے ہماری قیاسی مؤنث کی. یہ اس میں تفضیل اس میں دیکھا تھا آپ نے کہ سب سے بڑی ہے نا, تو یہ اس کے لیے آتا ہے, اور یہ کلرس اینڈ ڈیفیکٹس کے لیے آتا ہے زیادہ تر, اور فیمیل کے لیے یہ وزن ہے ہمارے جنتن کبرا اور صفراؤ یعنی الف ممدودہ کا. اس سے پہلے یہاں پہ زبر آئے گا. اب آپ لوگوں نے مد بھی پڑھ لی, میں نے سنا آپ لوگوں کو تجوید میں آپ نے مد بھی پڑھ لی کہ کسی مد اصلی کے بعد جب حمزہ آ جائے نا اور شد آ جاتی ہے تو یہاں مد لگ جاتی ہے. تو یہ سوری یہ زبر ہے, یہ بیچ میں کیوں لکھ دیا میں نے. تو یہ ہمارا یہاں پہ زبر ہے, تو یہ ہماری یہ الف ممدودہ ہو گیا, یہ پورا یہ الف مقصورہ ہے. مقصورہ قاف ہے اور صاد ہے, قصر سے ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہم نماز قصر کرتے ہیں وہ مکسر والا ٹوٹنا پھوٹنا نہیں, یہ الف مقصورہ ہے, میم قاف صاد یہ والا را. تو یہ ہو گئی ہماری قیاسی. اس کے بعد سمائی, مطلب قیاسی اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ علامتیں دیکھ کے ہم نے قیاس کیا کہ یہ مؤنث ہو سکتا ہے. اس کے بعد سمائی میں ہمارے پاس بہت ساری لسٹ تھی کہ عورتوں کے نام, شہروں اور ملکوں کے نام, اور شہروں ملکوں قبیلوں, تینوں چیزیں تھیں اس میں. پھر شراب کے نام, دوزخ کے نام, اور فرا بتائیں گی کہ انسانی اعضاء کون سے والے مؤنث ہیں, پیئرڈ یا ان پیئرڈ. کلاس میں فرا آپ کلاس میں ہیں؟ میں بتاؤں؟ نہیں فرا دیکھوں میں, فرا کلاس میں ہے؟ جی باجی میرا اصل میں موبائل لاک تھا, اس میں پیر نہیں والے آتے ہیں. اچھا میں فرا ناز نہیں. چلے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی باجی میرا موبائل لاک تھا, میں ان لاک کر رہی تھی. اچھا اچھا, تو بتائیں انسانی اعضاء کون سے والے پیئرڈ ہوتے ہیں؟ سوری میں آنسر ہی بول جاتی. پیر والے ہی آتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ہیں جو پیر میں نہیں آتے, جیسے مرفقن. جی مرفقن اور خدن ہے نا, کوہنی اور گال, یہ دو جو ہے ایکسیپشن. مرفقن کوہنی ہے اور خدن جو ہے وہ گال ہے, یہ دو ایکسیپشن ہے, دو ہوتے ہوئے بھی یہ مذکر ہے. تو انسانی اعضاء جو جوڑوں میں ہیں. اور بس میں بیچ میں نام اسی لیتی ہوں, دیکھو سب لوگ اٹینٹیو ہیں, جلدی سے مائک آن کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس لسٹ دی تھی, وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے, جو قرآنی الفاظ ہیں سمائی اردن ہے نا, یہ سب ریحن شمسن نفسن دارن, وہ 9 الفاظ بہت اچھی طرح سے ان کو یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ وقت نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ ظاہر وہ آپ کو یاد کرنا ہے, وہ یاد کریں گی تو پھر آپ کو جب سورہ یوسف اور بہت ساری ایسی, سورہ یوسف میں اس لیے کہہ رہی کہ وہ ایک قصص ہے, کہانی ہے وہ ایک, تو اس میں یہ الفاظ بہت سارے آئے ہیں, استعمال ہوئے ہیں. تو جب ان کے ساتھ آپ ضمائر دیکھیں گی کہ ہا کی استعمال ہو رہی ہے تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا کہ یہ ہا کی ضمیر جو ہے انہی چیزوں پہ جا رہی ہے. تو یہ سارے یہ 9 جو وہ ہیں الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. اس کے بعد عدد پہ چلتے ہیں. عدد کا ٹاپک تو ایسے ہی کر لیا ہم نے. واحد میں تو آپ کو پتا ہے, کسی بھی اسم کو جب اس میں چینج کرتے ہیں واحد میں تو آنی کی ساؤنڈ ایڈ کر دیتے ہیں. ہم مسلمون ہی کی لیں گے, جسے میں چاہتی ہوں کہ یہی گردان حال لینے کو تو کچھ بھی ورڈ لے سکتے ہیں. تو بس اسی میں یہ جو ان تھا ہمارا اعراب تھا, ہم کہہ رہے ہیں نا اعراب چینج کر رہے ہیں ہم, ان جو ہے وہ کس میں چینج کر دیں گے, مسلمن مسلمانی. یاد رکھیں تسنیہ میں آواز نیچے ٹریول کرے گی, آنی نیچے ٹریول کرے گی, نون کے نیچے زیر آئے گی, ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں واحد کے نیچے لکھ رہے ہیں اس کو, استغفر اللہ.
اور یہاں پہ یہ اس کی یہ رفع اور یہ بھی یہی سیم رہے گی، مطلب یہ سیم ہی رہے گی. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. آپ نے کیا دیکھا کہ تینوں ہی حالتوں میں نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. آواز اوپر سے نیچے، آنی، اینی، اینی. آواز ایسے ٹریول کر رہی ہے، یہ ڈائریکشن زیادہ بیٹر ہے، اوپر سے نیچے ٹریول کر رہی ہے. تو یہ ہے تثنیہ کی ساؤنڈ. ہم ساؤنڈ پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس سے آپ پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو. یہ ساؤنڈ میں ہی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو وہاں غلطی ہو جاتی ہے، جس کو کہ بعد میں ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ارے ہم کو تو یہ آتا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا. یہ کبھی زیر دیکھ کے ہم نے اس کو جو ہے جر ہی سمجھ لیا، حالانکہ یہ تو نصب بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم نے ساؤنڈ پہ نہیں گئے، ہم زیر پہ چلے گئے. اگر مان لیجیے ہم دے پیپر میں کہ مسلمینی، اس کی حالت بتائیں، تو 100 میں سے 20 لڑکیاں لکھ دیں گی کہ یہ جر کی حالت میں، کیونکہ انہوں نے جمپ جلدی سے وہ اس پہ آ گئے کہ زیر دیکھی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ جر کی حالت میں ہے، اور اگلے سوال پہ چلے گئے. ریلیکس کر کے آرام سے اس کی دیکھیں کہ یہ کیسا ہے، اس کی ساؤنڈ پہ تو نہیں ہے یہ عینی. اور جیسے ہی آپ عینی پہ جائیں تو اب آپ اپنی پوئٹری والی لائن پہ چلی جائیں. اگر آپ ایکسپرٹ ہو چکی ہیں تو آپ بس کو ایک لائن پڑھنی پڑے گی، آنی، عینی، عینی. اور اگر تھوڑی سی ابھی ایکسپرٹیز میں کچھ کمی ہے تو آپ کو شروع سے مسلمن سے شروع کر کے اور اینا تک چلی جائیں، واحد، تثنیہ اور جمع تینوں ہی پڑھ لیں، تو بیچ میں آپ کو مل جائے گا. تو آنی، عینی، عینی. اب جب اگر ہم نے عینی کا دیا ہے تو آپ کو اس کے آگے لکھنا ہے نصب اوبلیک جر، دونوں ہی لکھنا ہوگا. اگر صرف جر لکھیں گی تو نمبر پورے نہیں ملیں گے. تو جلدی سے اس پہ کچھ یاد کرنے میں کمی پہ ہو جاتا ہے، اور کچھ اوور کانفیڈنس میں بھی ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے جلدی میں کہ ہم کو تو آتا ہے نہیں. آپ پوری اچھی طرح سے جب اس کو دیکھیں تو پہچانیں، چیک کریں، اس کو وقت دیں اور تب آگے چلیں، بجائے اس کے کہ آپ 20 منٹ پہلے پیپر ختم کر لیں. کیونکہ ایک بار غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کو ریویژن میں پکڑنا خود آسان نہیں ہوتا، پھر وہ ٹیچر ہی پکڑتی ہیں. اس لیے غلطی نہیں کریں. ریویژن ٹائم آپ اپنے چاہے آخر میں 5 منٹ رکھیں اپنی وہ پیپر، لیکن پیپر کرتے وقت آپ پورا وقت دیں ایک ایک لفظ کو. اکثر دیکھیں پیپر جو ہے 20-20 منٹ پہلے لوگ کر کے جب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریوائز کرو تو خود نہیں مسٹیک پکڑ میں آتی. تو بہت پہلے پیپر ختم کرنے کے چکر میں نہ پڑے. اس کے کوئی ایکسٹرا مارکس نہیں ہے کہ کسی نے 20 منٹ پہلے پیپر کر لیا تو اس کو 10 نمبر زیادہ نہیں ملیں گے. تو پورا وقت دیں اور اس کو دیکھیں کہ عینی. تو یہ نون کی زیر جو ہے یہ یہاں پہ زیر سے نہیں ڈیسائیڈ ہوتا، یہاں پہ ساؤنڈ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو اور اس لفظ کو پڑھیں. آپ کا مائک تو میوٹ ہوتا ہے نا، آپ اپنا پیپر اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بآواز بلند پیپر دیں. آپ ایگزامینیشن ہال میں تو نہیں بیٹھی کہ آپ کو خاموش دینا ہے. آپ بولیں مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، بول بول کے پیپر کریں گی آپ اپنا میرا گرامر کا پیپر. خاموش ہو کے نہیں کریں گی، لیکن میک شیور مائک میوٹ کر کے. تو میوٹ کر کے آپ بول کے پڑھیں گی. جیسے ہی آپ نے مسلمینی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو مائی پوئٹری، مجھے اپنی پوئٹری پہ پہنچنا ہے. اور پوئٹری کی آئیدر آپ یہ لائن لے لیں یا پورا پیراگراف لے لیں اور آپ پڑھیں ان آنی، عینی، عینی. آپ پہنچ گئی. آپ نے دیکھا یہ عینی کی آواز تو 2 جگہ آ رہی ہے، اور پھر آپ لکھیں گی کہ یہ لفظ اگر ہم نے پوچھا ہے کہ کس حالت میں ہے تو آپ لکھیں گی کہ یا یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے، دونوں لکھیں گی. اسی طرح آنی، مسلمانی آ گیا. اب آپ نے دیکھا مسلمانی اور آپ خوش ہو گئی، ارے واہ مجھے تو مل گیا کہ نون کے نیچے زیر ہے، تو یہ تو جر ہے، اور آپ نے لکھ دیا جر. اور اس کے بعد پیپر جمع کر کے اور پھر جب آپ 2 دن بعد آپ کو یاد آ رہا ہے، اب افسوس ہو رہا ہے یہ تو مجھے اتنی اچھی طرح پتا تھا، یہ تو ٹیچر نے اتنی بار بتایا تھا. تو اب افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ ہم نے جلدی میں پیپر کیا. تو اور افسوس بالکل نہیں کرے گا کوئی بھی. میرا پیپر کرنے کے بعد پوری کلاس خوش ہوگی، ٹھیک ہے، افسوس نہیں کرے گا. کہ اور سارے افسوس والے پوائنٹ پہلے ہی رول آؤٹ کریں گے، ہم پہلے ہی رول آؤٹ ختم کریں گے.
تو یہ آنی کے ساؤنڈ، اسی لیے میں بار بار یہ بتا رہی ہوں آپ کو آنی. اب یہ آپ زیر پہ نہیں جائیں گی، آپ کو پورا لفظ تیز آواز میں پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ مسلمانی کریں گی، میں آڈیو بھیجوں گی اور میں آپ سب کو کمپلسری کر دوں گی کہ آپ کو وہ 10 ٹائمز 11 ٹائمز جتنی بار میں لکھوں گی آپ کو میرا وہ آڈیو سننا ہوگا. تو مسلمانی. تو اب جب آپ آنی کی ساؤنڈ، جیسے ہی آپ کے منہ سے آنی کی ساؤنڈ، آپ کو پوئٹری پہ آپ پہنچ گئی اور آپ پوئٹری کی اب وہ لائن پوری پڑھیں گی. آئدر میں نے بار بار کہہ رہی ہوں کہ صرف یہ بھی نہیں کہ اگر آپ مجھے پیپر دیں گی کرنے کو تو میں بھی اس پورے پروسیس کو کروں گی. میں بالکل نہیں سوچوں گی کہ مجھے آتا ہے، کیونکہ جب میں سوچ کے یہ کروں پیپر تو میں بھی غلطی کروں گی. تو if I will be doing the paper تو میں آپ یقین کریں کہ میں خود پورے اس پروسیس سے گزروں گی. تو مسلمانی، جیسے ہی آنی کی ساؤنڈ آئی مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو میری پوئٹری کے اندر آواز ہے، میں پہنچ گئی مسلمن 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 مسلمانی. پہلی کالم میں آ گئے، ہم نے فوراً ڈیسائیڈ کیا ارے واہ یہ تو رفع ہے، اور اب ہمیں کوئی غلط، اب مجھے ریوائز کرنے کی پیپر ضرورت نہیں ہے. جب ہم غلطی ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا ریوائز کریں. پہلے پیپر کرتے وقت جلدی کر کے پھر ہم ریوائز والا پوائنٹ مت رکھیے گا. میں یہ پوائنٹ جو مجھے بیچ میں یاد آ رہے ہیں غزالہ کے سوال کے اس میں تو میں بتا رہی ہوں کہ پیپر سکون سے کریں گی. سارے جو میں ٹپس بتائی ہیں میں نے ان ٹپس کو آپ یوز کریں گی، صرف پیپر کے لیے نہیں زندگی بھر کے لیے. ان ٹپس کو آپ یوز کرتے ہوئے جب پیپر کریں گے انشاءاللہ غلطی نہیں آئے گی. تو اس طرح سے جیسے میں نے بتایا آنی کی ساؤنڈ تسنیہ کی ساؤنڈ ہے، نیچے آواز ٹریول کر رہی ہے. چلیں جمع کی دیکھ لیتے ہیں. میرے پاس کچھ منٹ اور ہیں. ایک زیادہ لگ گیا، یہ سیم ہی ہے. اب دیکھیں مسلمون مسلمین مسلمین، اگر صرف حرکت سے ڈیسائیڈ کریں گی یا یہاں کی حرکت سے، اللہ نہ کرے کوئی ڈیسائیڈ کرے، بیچ کی حرکت سے بالکل کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. یہاں اگر آپ نے یہ دیکھ لیا صرف تو یہ تو غلط ہو جائے گا، آپ اس کو نصب لکھ دیں گی. تو آپ صرف وہی لوگ اس کو نصب لکھیں گے جو خاموشی سے پیپر کریں گے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں گرامر کا پورا پیپر آپ بول کے کریں گی، آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچے گی. مسلمون، تو جب آپ مسلمون، اب جیسے آپ نے مسلمون کہا تو چونکہ میں بھیجوں گی آپ آڈیو، آپ نے سنی ہوگی اس کو 100 ٹائمز تو آپ پکڑ لیں گی مسلمون. یہ تو پوئٹری میں آتا ہے، مسلمن 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 مسلمانی مسلمین مینی مسلمینی مسلمون مسلمین. جیسے آپ مسلمون کی لائن پہ آئیں تو آپ کو مسلمان آپ کو پتا چل گیا کہ آپ فرسٹ کالم میں، اور پڑھتے وقت وہ پوری گردان آپ کے آنکھ میں، دماغ کی آنکھ میں، برین آلسو ہیز آئیز، آپ کے دماغ کی آنکھ میں وہ پوری گردان بھی چلنی چاہیے، صرف زبان پہ نہیں. تو آپ نے جب مسلمون کہا تو آپ کو پتا چل گیا یہ پہلے کالم میں ہے یہ ورڈ، اور پہلے کالم رفع کا، پہلا کالم رفع کا ہوتا ہے تو اب آپ اس کو رفع لکھیں گی. مسلمین، آپ پھر پوری گردان پڑھیں گے، مسلمن 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 مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمون مسلمین مسلمین پوری پڑھیں گی. آپ نے دیکھا مسلمین 2 جگہ آتا ہے، اور اگر یہ ورڈ آیا تو آپ یہ دونوں لکھیں گی، نصب اور جر، ایک نہیں لکھیں گی. اور یہاں پہ ایک اور ٹپ بتائیں کہ جمع میں جیسا کہ میں نے کہا کہ آواز اوپر ٹریول کرتی، اونا اوپر ٹریول کر رہی، اونا، نون پہ ہمیشہ زبر آتی ہے اس میں. الحمدللہ کوئی نیا ٹاپک میں نہیں لوں گی، انہی ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ہے تو، اور اگلی کلاس میں ان کے علاوہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں باقی چیزیں جیسے مرکبات ریوائز کریں گے، اور اسم ڈفرینٹ کائنڈ آف اسم ریوائز کر لیں گے اور مرکبات کر لیں گے. آج کی کلاس میں یہ ڈیسائیڈ یہ کیا گیا. اچھا اسی میں بتا دوں کہ یہ ہو گئی عدد ہماری. وسعت جو ہے وہ واحد کی کیس میں تو ال اور تنوین سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے واحد کے کیس میں، لیکن تثنیہ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ تنوین تو ہٹ گئی،
تنوین ہٹ کے اب یہ آنی عینی عینی لگ گئی. تو یہاں پہ تسنیہ اور جمع سالم کی بات کر رہی ہوں میں. تسنیہ اور جمع سالم میں اگر شروع میں ال آئے گا تو معرفہ اور ال نہیں آیا تو نکرہ. یہاں پہ تنوین کا کوئی کوشچن نہیں ہے. there is no question of تنوین ان تسنیہ اور جمع. واحد کے کیس میں آپ ال اور تنوین سے ڈیسائیڈ کریں گی, ہے نا. میں لکھوں کیا یہاں پہ, کیونکہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ گردان ہے نا آپ کے پاس, اسی لیے میں اس گردان کو میں بار بار کہہ رہی ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے آپ کا معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. یہ معرفہ کیوں ہے؟ شروع میں آپ نے ال دیکھ لیا. یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ آخر میں آپ نے تنوین دیکھ لی. تو ٹھیک ہے, واحد کے کیس میں تو آپ ال سے اور تنوین سے ڈیسائیڈ کریں گی, لیکن میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ رفع تسنیہ اور جمع کے کیس میں آپ کا صرف ایک کرائیٹیریا ہے اور وہ ہے ال. اگر ال یس ہے تو معرفہ اور ال نو ہے تو نکرہ. مطلب شروع میں اگر آپ, اب یہ مسلمانی یہ نکرہ ہوا, یہ مسلمون نکرہ ہوا, لیکن المسلمانی یہ ہو جائے گا معرفہ. تو اس کی معرفہ اور نکرہ کی یہ پہچان ہے. آج ہم لوگوں نے اعراب کیا, مطلب یہ 4 پہلو کیے. اس لیے آج 4 پہلو کیا کہ یہ 4 پہلو اگر آپ کے بہت کلیئر ہیں تبھی ہم مرکبات میں, اب ہم مرکب جب کریں گے تو بس ہم یہ بولیں گے یہ معرفہ ہوگا, وہ نکرہ ہوگا, یہ حالت جر میں ہے, وہ اس میں ہے. تو آج یہ ریویژن انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلی کلاس میں بہت ہیلپ کرے گا. اگلی کلاس میں ہم کریں گے سارے مرکبات اور ڈفرینٹ کائنڈ آف اسم, جلدی کریں گے, اور آپ لوگ گھر سے پڑھ کے آئیں گے. اسی لیے میں نے بتایا سارے مرکبات پڑھ کے آئیں گے, اور ہر طرح کے نہ صرف آپ پڑھ کے آئیں گے بلکہ یاد کر کے آئیں گے, جس سے جب آپ یہاں بیٹھیں تو آپ کو سب کچھ بہت اچھا لگے. اور اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن ہوگی تو پھر ضرور انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے. جیسا کہ میں نے کہا میں آپ لوگ کی چیٹ نہیں دیکھ پاتی ہوں, اور یہاں مجھے 33 میسیجز دکھ رہے ہیں. تو جو بھی سوال ہوں گے انشاءاللہ اگر اس میں کچھ میرے لیے, تو وہ میں اگلی کلاس میں کور کر لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو اس کا آنسر کر دوں گی. یہاں میں نہیں کر پاتی, اینڈ آئی ایم تھنکنگ آف کہ میں کچھ ایسا کروں کہ چیٹ ونڈو میرا سائڈ میں اوپن ہو جائے, تو جس سے میں آپ کی چیٹ بھی دیکھتی رہوں اور اس سے میں ان کوشچنس کو بھی لے سکوں. تو اگلی کلاس میں کوشش کروں گی کہ میں ڈبل ونڈو والا کچھ آپشن دیکھوں کہ جس میں میرا PDF بھی اوپن ہو اور چیٹ بھی اوپن ہو جائے, تو فوراً میں آپ کی چیٹ کے کوشچنس کے جواب بھی دے سکوں گی. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے آج زیادہ وقت دیا, آدھے گھنٹے زیادہ پڑھایا میں نے آپ لوگوں کو. آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ لوگ ضرور سوال اپنے بھیجیے گا مجھے. اکثر آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ آپ سوال جب بھیج رہی ہیں تو میں جواب نہیں دے رہی ہوں. سوال وہ مجھے یاد رہتا ہے, میں وہ نوٹ کر لے رہی ہوں, میں وہاں کلاس میں لے کے آ رہی ہوں. اور اگر کوئی سوال ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے صرف آپ ہی کو جواب دینا ہے, تو انہی سوالوں کا جواب میں آپ کو بھیجتی ہوں پرسنل میں. تو اگر میں آپ کو جواب نہ دوں تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اگنور کیا, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا آنسر ایک بڑے پلیٹ فارم پہ یعنی اس کلاس میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.